بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی غلام امرو عیار۔ دوستان کے انتہائی شمال مغرب میں ایک چھوٹی سی ریاست جس کا نام گارچیا تھا آباد تھی۔ اس ریاست میں صرف دیونیاں ہی رہتی تھیں۔ ان دیونیوں نے اپنی ریاست میں دیوں اور جنوں کے آنے پر سخت پابندی لگا رکھی تھی۔ اس ریاست پر ایک ملکہ حکومت کرتی تھی۔ ملکہ کا نام شماکا تھا۔ ملکہ شماکا انتہائی طاقتور ملکہ تھی۔ اس نے انسانی دنیا کے ایک بہت بڑے جادوگر سے جادو کی تعلیم حاصل کر لی تھی، جس کی وجہ سے اس کی طاقتوں میں اس قدر اضافہ ہو گیا تھا کہ جن اور دیو اس کے نام سے بھی خوف کھاتے تھے اور کبھی اس کی ریاست کی طرف جانے کی جرت نہیں کرتے تھے۔ ملکہ شماکا دشمنوں کی دشمن اور دوستوں کی دوست تھی۔ اس نے اپنی ریاست کی دیونیوں کی بھلائی کے لیے بے حد کام کیا تھا اور وہ ان کا ہر طرح سے خیال رکھتی تھی۔ اس کی انصاف، سخاوت اور دریا دلی کی داستانیں دور دور تک مشہور تھی۔ ریاست کی ساری دیونیاں ملکہ شماکا کی بے پناہ عزت کرتی تھیں۔ پرستان اور کوہکاف کے جنوں اور دیوں کے ہاتھوں ستائی ہوئی دیونیوں کے لیے ملکہ شماکا نے اپنی ریاست کے دروازے کھول رکھے تھے۔ کوئی بھی دیونی جب پناہ لینے کے لیے ریاست ملکہ کے پاس آتی تو ملکہ نہ صرف اسے بے پناہ حوصلہ دیتی بلکہ اپنی ریاست میں رہنے کے لیے بہترین مکان اور اس کے کھانے پینے کا انتظام اپنے شاہی خزانے سے کر دیتی تھی۔ اس طرح اس کی ریاست میں دن بہ دن دیونیوں کا اضافہ ہوتا جا رہا تھا، جس سے ظاہر ہے ملکہ کی ریاست بھی بڑی ہوتی جا رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ملکہ شماکا بے حد خوش تھیں۔ ملکہ شماکا نے اپنی ریاست میں دیونیوں کو جو مکان دے رکھے تھے، ان میں کسی میں 2 اور کسی میں 3 دیونیاں ایک ساتھ رہتی تھیں تاکہ وہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آ سکیں۔ ایک روز ملکہ شماکا کو اطلاع ملی کہ اس کی ریاست سے اکٹھی 10 دیونیاں غائب ہو گئی ہیں۔ ان دیونیوں کے گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں بالکل بند تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ بند مکانوں سے ایسے غائب ہوئی تھیں جیسے انہیں کسی نے جادو کے زور سے غائب کر دیا ہو۔ ملکہ شماکا نے دیونیوں کی ایک فوج بھی بنا رکھی تھی جو نہ صرف ریاست کے اندر دیونیوں کی حفاظت کرتی تھیں بلکہ سرحدوں کی حفاظت پر مامور تھیں۔ ملکہ شماکا نے اپنی دیونیوں کی فوج سے غائب ہونے والی دیونیوں کو ہر طرف تلاش کرایا، لیکن ان کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ وہ اپنے مکانوں سے کب اور کیسے غائب ہو گئی تھیں، اس کے بارے میں کسی کو کچھ خبر نہ تھی۔ ان کی پراسرار گمشدگی نے ملکہ شماکا کو بے حد پریشان کر دیا تھا۔ ملکہ عالیہ، آپ ان دیونیوں کے غائب ہونے کے بارے میں اپنی گنجی بونی سے کیوں نہیں پوچھ لیتی؟ گنجی بونی آپ کو بتا سکتی ہے کہ دیونیاں کہاں اور کیسے غائب ہو گئی ہیں۔ اسے پریشان دیکھ کر اس کی نائب راگنی دیونی نے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت ملکہ شماکا کے کمرہ خاص میں اس کے پاس موجود تھی۔ گنجی بونی، او ہاں، میں گنجی بونی کو تو بھول ہی گئی تھی۔ واقعی ان دیونیوں کے بارے میں مجھے گنجی بونی سے ہی پوچھنا چاہیے، ملکہ شماکا نے چونکتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر یک لخت امید کی کرنیں جگمگا اٹھی تھیں۔ وہ جلدی سے اپنی مسند سے اٹھی اور تیز تیز چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی وہ ایک دوسرے کمرے میں آئی۔ اس کمرے میں ہر طرف ہلکا ہلکا سرخ غبار بھرا ہوا تھا۔ ملکہ شماکا نے کمرے میں آ کر ایک منتر پڑھا اور اپنے دونوں ہاتھ زمین کی طرف کر کے جھٹک دیے۔ ایک دھماکہ ہوا اور زمین پھٹ گئی۔ زمین کے پھٹتے ہی اس میں سے ایک چھوٹی سی جادوئی بونی اچھل کر باہر آ گئی۔ اس کا رنگ سیاہ تھا اور وہ سر سے گنجی تھی۔ اس کا چہرہ بہت بڑا تھا اور آنکھیں پھٹی پھٹی سی تھیں۔ گنجی بونی حاضر ہے ملکہ، حکم۔ زمین سے باہر آتے ہی گنجی بونی نے ملکہ شماکا کو سلام کرتے ہوئے نہایت معززانہ انداز میں کہا۔ گنجی بونی، ہماری ریاست سے ہماری 10 دیونیاں غائب ہو گئی ہیں۔ کیا تم ہمیں بتا سکتی ہو وہ اپنے بند مکانوں سے کیسے غائب ہوئی ہیں اور وہ اب کہاں ہیں؟ ملکہ شماکا نے گنجی بونی کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں ابھی معلوم کرتی ہوں ملکہ،
گنجی بونی نے کہا اور آنکھیں بند کر لیں۔ پھر چند لمحوں بعد اس نے آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھوں اور چہروں پر شدید تشویش نظر آ رہی تھی۔ کیا بات ہے گنجی بونی؟ دیونیوں کا کچھ پتہ چلا؟ اور یہ تم اچانک اس قدر پریشان کیوں ہو گئی ہو؟ اس کے چہرے پر تشویش دیکھ کر ملکہ شماکا نے قدر حیرت اور پریشانی سے پوچھا۔ ملکہ، آپ کی ریاست کی 10 دیونیاں غائب نہیں ہوئیں، انہیں غائب کیا گیا ہے، گنجی بونی نے کہا، اور اس کی بات سن کر ملکہ شماکا بری طرح سے چونک اٹھی۔ کیا کہا؟ انہیں غائب کیا گیا ہے؟ کیسے؟ کیوں؟ کس نے غائب کیا انہیں؟ ملکہ شماکا نے انتہائی حیرت سے تقریباً چیخ پڑنے والے انداز میں پوچھا۔ انہیں آدم زادوں کے ایک بہت بڑے اور ظالم جادوگر نے اپنے جادو کے زور سے غائب کیا ہے ملکہ۔ ابھی اس نے ریاست کی صرف 10 دیونیوں کو غائب کر کے اپنے قبضے میں کیا ہے، وہ بہت جلد آپ کی ریاست اور آپ کو بھی غائب کر کے اپنے قبضے میں کرنے والا ہے، گنجی بونی نے کہا، اور اس کی بات سن کر ملکہ شماکا کی پیشانی پر لاتعداد شگنیں ابھر آئیں۔ آدمزاد جادوگر؟ مگر وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اور کسی آدمزاد جادوگر کو ہماری ریاست میں کیا کام ہے؟ وہ یہاں کیسے آ گیا؟ ملکہ شماکا نے حیرت اور پریشانی کے عالم میں کہا۔ وہ جادوگر ہماری ریاست میں نہیں آیا، اس نے اپنے جادو کے زور سے دیونیوں کو غائب کر کے ایک ویران اور غیر آباد علاقے میں موجود سیاہ کھنڈر نما محل میں قید کیا ہے، اور وہ یہ سب کچھ شونار دیو کے کہنے پر کر رہا ہے، گنجی بونی نے کہا۔ اور شونار دیو کا نام سن کر ملکہ شماکا بری طرح سے اچھل پڑی۔ شونار؟ پرستان کا شیطان شونار دیو؟ اوہ، مگر کیوں؟ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس کی ہم سے کیا دشمنی ہے؟ ملکہ شماکا نے انتہائی پریشان انداز میں کہا۔ شونار دیو انتہائی ظالم اور شفاق دیو ہے ملکہ، وہ انتہائی طاقتور اور پرستان کا سب سے خطرناک دیو ہے، جس سے پرستان کا بادشاہ بھی خوف کھاتا ہے۔ آپ جانتی ہیں شونار دیو ظالم اور شفاق ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد رحم اور شیطان صفت ہے، جس سے پرستان کے تمام جن اور دیو بھی ڈرتے ہیں۔ شونار دیو پرستان کا شہنشاہ بننا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس چونکہ کسی قسم کی کوئی جادوئی طاقت نہیں ہے، اسی لیے اصول کے مطابق وہ پرستان کا شہنشاہ نہیں بن سکتا۔ اس نے جادو سیکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ تب اسے معلوم ہوا کہ آدمزادوں کے ایک علاقے میں غیر آباد اور ویران کھنڈر نما سیاہ محل ہے، جس میں ایک بہت بڑا اور طاقتور جادوگر رہتا ہے، جس کا نام سگوٹا جادوگر ہے۔ اگر سگوٹا جادوگر چاہے تو اسے اپنا شاگرد بنا کر بہت کم عرصے میں اپنی طرح طاقتور اور خطرناک جادوگر بنا سکتا ہے۔ چنانچہ وہ پرستان چھوڑ کر آدمزادوں کی دنیا میں اس جادوگر کے پاس چلا گیا۔ سگوٹا جادوگر نے شونار دیو کو اسی وقت اپنا شاگرد بنا لیا، کیونکہ شونار دیو انتہائی لہیم و شہیم اور نہایت طاقتور دیو تھا، جس سے وہ بڑے بڑے کام لے سکتا تھا۔ سگوٹا جادوگر نے شونار دیو کو جادو کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ پھر ایک روز اس نے شونار دیو سے کہا، اگر وہ دنیا کا سب سے بڑا اور خطرناک جادوگر بننا چاہتا ہے تو کسی طرح جادو نگری کی سب سے بڑی طاقت رکھنے والی شکالی بونی کو قابو میں کر لے۔ شکالی بونی کو کوئی دیو ہی قابو کر سکتا ہے۔ جس دیو کے پاس شکالی بونی ہوگی وہ انتہائی طاقتور، خوفناک اور سب سے بڑا جادوگر دیو بن جاتا ہے، اور شکالی بونی کی مدد سے وہ پرستان تو کیا، کوہکاف اور دیوستان کا بھی شہنشاہ بن سکتا ہے۔ اس کی بات سن کر شونار دیو حیران رہ گیا، اور اس نے پوچھا کہ شکالی بونی کہاں ہے اور وہ اسے کیسے اپنے قبضے میں کر سکتا ہے؟ تو سگوٹا جادوگر نے اسے بتا دیا کہ شکالی بونی کون ہے، کہاں ہے اور اسے کیسے اپنے قابو میں کر سکتا ہے۔ یہ کہہ کر گنجی بونی خاموش ہو گئی۔ شکالی بونی جادوگر دیوتا کی پجارن؟ اوہ گنجی بونی، یہ تو تمہارا نام ہے۔ کیا شونار دیو تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہے؟ اس کے خاموش ہوتے ہی ملکہ شماکا نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ملکہ، سگوٹا جادوگر نے شونار دیو کو بتا دیا ہے کہ میں آپ کی غلام ہوں،
میری وجہ سے ہی آپ نے دیونیوں کی ریاست گارجیا بنا رکھی ہے، اور میری ہی طاقت ہے جس کی وجہ سے کوئی دیو جن یا بدرو ریاست گارجیا میں داخل نہیں ہو سکتی، ورنہ آپ کی ریاست کو پرستان کے جنوں اور دیووں نے آج تک قبول ہی نہیں کیا۔ لیکن انہیں معلوم ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میری طاقتوں کی وجہ سے وہ آپ کو اور آپ کی ریاست کی طرف آنکھ اٹھانے کی جرت نہیں کرتے، ورنہ اب تک وہ سینکڑوں بار اس ریاست کو تباہ و برباد کر چکے ہوتے۔ سگوٹا جادوگر بھی میری طاقتوں سے اچھی طرح واقف ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں کسی بھی طرح اس کے قبضے میں آ جاؤں تاکہ وہ جادوگروں کے شہنشاہ سے بھی بڑا جادوگر بن جائے۔ لیکن چونکہ میں اصل میں ایک دیونی ہوں اور مجھے کوئی آدم ذات اپنے جادو کی وجہ سے بھی کسی طرح حاصل نہیں کر سکتا، اسی لیے اس نے شونار دیو کو اس کام کے لیے اپنا اعلی کار بنا لیا ہے۔ شونار دیو چاہے تو مجھے آپ سے زبردستی چھین سکتا ہے، لیکن وہ خود بھی میری وجہ سے یہاں نہیں آ سکتا، اسی لیے اس نے سگوٹا جادوگر کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی طاقتوں کی مدد سے کسی طرح آپ کو آدم زادوں کی دنیا میں لے آئے۔ آدم زادوں کی دنیا میں وہ آپ پر نہایت آسانی کے ساتھ حملہ کر سکتا ہے اور مجھے آپ سے زبردستی چھین سکتا ہے، کیونکہ آدم زادوں کی دنیا میں بھی آپ کی حفاظت نہیں کر سکتی اور نہ آپ کی مدد کے لیے زمین سے باہر آ سکتی ہوں۔ سگوٹا جادوگر نے آپ کو جادو کے زور سے یہاں سے غائب کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن میں نے آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے گرد نظر نہ آنے والی لہروں کا حصار بنا رکھا ہے، اسی لیے وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ تب اس نے اپنے جادو کے زور سے آپ کی ریاست کی 10 دیونیوں کو غائب کر دیا۔ وہ ان دیونیوں کو ہلاک کر کے ان کی لاشیں یہاں سے واپس بھیج دے گا۔ اس طرح وہ مزید 10 دیونیوں کو یہاں سے غائب کر دے گا۔ وہ دیونیوں کو ہلاک کر کے آپ کو مجبور کر دینا چاہتا ہے کہ آپ کس طرح ریاست گارجیا سے نکل کر انسانی بستی میں آ جائیں تاکہ وہ شونار دیو کی مدد سے آپ کو ہلاک کر کے مجھے آپ سے چھین لے۔ شونار دیو چونکہ سگوٹا جادوگر کا شاگرد ہے، اسی لیے اگر وہ شونار دیو کو ہلاک کر دے تو لامحالہ وہ مجھے اپنے قبضے میں کر لے گا اور پھر مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا غلام بن کر رہنا ہوگا۔ میرے حصول کے بعد سگوٹا جادوگر اور زیادہ ظالم، سفاک اور درندہ صفت بن جائے گا۔ گنجی بونی کہتی چلی گئی، اوہ یہ آدم ذات تو انتہائی عیار اور نہایت چالاک معلوم ہوتا ہے، وہ شونار دیو کو بھی اپنی عیاری کے جال میں پھنسا رہا ہے۔ مجھ سے شونار دیو تمہیں حاصل کرے گا اور پھر شونار دیو کو مار کر وہ تمہیں اپنے قبضے میں لے لے گا۔ تمہیں ان سب باتوں کا علم ہے تو مجھے شونار دیو اور آدم زاد سگوٹا جادوگر کو ہلاک کیوں نہیں کر دیتی؟ ملکہ شماکا نے حیران اور پریشان لہجے میں کہا، میں نے آپ کو بتایا ہے نا ملکہ کہ میں جس کی غلام ہوتی ہوں اس کے لیے کام کرتی ہوں، میرے لیے ایک خاص حد مقرر کر دی گئی ہے۔ اگر میں کسی جن کے قبضے میں ہوں تو میری طاقتیں جناتی دنیا تک ہی محدود رہتی ہیں، دیو کے قبضے میں ہوتی ہوں تو دیو تک میری طاقتیں کام کرتی ہیں۔ اگر کوئی آدم زاد مجھے حاصل کر لے تو میں آدم زادوں کے کام آتی ہوں، کسی دوسری دنیا کی مخلوق کے خلاف نہ میں کام کر سکتی ہوں اور نہ اسے کسی قسم کا نقصان پہنچا سکتی ہوں۔ سگوٹا جادوگر آدم زاد ہے اور شونار دیو آدم زادوں کی دنیا میں ہے، اسی لیے میں مجبور ہوں۔ گنجی بونی نے اپنی پریشانی ظاہر کرتے ہوئے کہا، اوہ یہ تو بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ سگوٹا جادوگر اپنی جادوئی طاقتوں سے دیونیوں کو اپنی دنیا میں لے جا کر مارتا رہے گا اور ان کی لاشیں یہاں بھجواتا رہے گا۔ اس طرح تو واقعی میں ان کی بات ماننے کے لیے مجبور ہو جاؤں گی۔ میں اپنی ریاست اور اپنی رعایا سے بے حد محبت کرتی ہوں، انہیں اس طرح ہلاک ہوتا کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ ملکہ شماکا نے پریشانی کے عالم میں ہونٹ چباتے ہوئے کہا، شونار دیو اور سگوٹا جادوگر جیسے خطرناک اور ظالم شیطانوں کا ہلاک ہونا ہی بہتر ہے ملکہ، ورنہ وہ نہ جانے صرف ریاست کارجیا کی تمام دیونیوں کو ہلاک کر دیں گے بلکہ پرستان، دیوستان اور کوہ کاف پر بھی قبضہ کر لیں گے، اور پھر سگوٹا جادوگر میرے ذریعے آدم زادوں کو جنہیں انسان کہا جاتا ہے
ان پر بھی بے پناہ ظلم کرے گا، وہ سچ مچ کا شیطان ہے۔ گنجی بونی نے کہا، او نہیں، مگر ان دونوں کو ہلاک کون کرے گا؟ تم کہہ رہی ہو کہ ان شیطانوں کے سامنے تم بھی اور تمہاری طاقتیں بھی بے بس ہیں، پھر بھلا انہیں کون مار سکتا ہے؟ ملکہ شماکا نے پریشان لہجے میں کہا، ان دونوں کو اگر کوئی ہلاک کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ایک آدم ذات ہے۔ اس آدم ذات کا نام امرو عیار ہے۔ اگر آپ کسی طرح امرو عیار کو اپنے ساتھ ملا لیں تو وہ شوناردیو اور سگوٹا جادوگر کو ہلاک کر سکتا ہے۔ گنجی بونی نے کہا اور ملکہ شماکا چونک پڑی۔ امرو عیار، آدم ذات، کیا وہ سگوٹا جادوگر سے بھی بڑا جادوگر ہے؟ ملکہ شماکا نے حیرت سے پوچھا۔ وہ جادوگر نہیں، لیکن اس کا دماغ عیاری اور مکاری سے بھرا ہوا ہے۔ عیاری ایک ایسا جادو ہے جو ہمیشہ سر چڑھ کر بولتا ہے، اور امرو عیار عیاری کے جادو سے سینکڑوں بڑے بڑے جادوگروں، جادوگرنیوں اور نامی گرامی جنوں اور دیوں کو بے وقوف بنا کر ہلاک کر چکا ہے۔ اس کے نام سے بڑے بڑے جادوگر کانپتے ہیں، اور طلسم و شربا کا شہنشاہ افراسیاب بھی آج تک اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا۔ گنجی بونی نے کہا، اوہ، تو کیا وہ آدم ذات، میرا مطلب ہے امرو عیار، ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ کیا وہ ہمارے لیے سگوٹا جادوگر اور شوناردیو کو ہلاک کر دے گا؟ ملکہ شماکا نے پوچھا۔ امرو عیار ایک لالچی انسان ہے۔ بڑے بڑے خزانے اور دولت اس کی کمزوری ہے۔ خزانوں کے حصول کے لیے وہ دہکتی ہوئی آگ میں بھی کود پڑنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ آپ کارجیا کی ریاست کے خزانے کا سبز ستارہ موتی اپنے ساتھ لے جائیں اور امرو عیار کو لالچ دیں، اگر وہ سگوٹا جادوگر اور شوناردیو کو ہلاک کر دے گا تو آپ اسے اس طرح کے ہزاروں سبز ستارہ موتی انعام میں دے سکتی ہیں۔ سبز ستارہ موتیوں کا خزانہ امرو عیار کے لیے نزدیک انتہائی قیمتی اور نایاب ترین خزانہ ہے۔ وہ اس خزانے کے حصول کے لیے آپ کی مدد کے لیے یقیناً تیار ہو جائے گا۔ گنجی بونی نے کہا، سبز ستارہ موتی کا خزانہ ہمارا شاہی خزانہ ہے اور ہم اسے انتہائی مقدس سمجھتے ہیں۔ اسے ہم کسی بھی صورت میں کسی آدم ذات کو نہیں دے سکتے۔ ملکہ شماکا نے بھویں اچکاتے ہوئے کہا، تب پھر آپ امرو عیار کو اپنا غلام بنا لیں۔ آپ کا غلام بن کر وہ اس خطرناک شیطانوں کو یقیناً مار ڈالے گا۔ گنجی بونی نے کہا اور ملکہ شماکا اچھل پڑی۔ اوہ، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ میں امرو عیار کو اپنا غلام کیسے بنا سکتی ہوں؟ ملکہ شماکا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے ہتھیار یعنی عیاری سے کام لے کر گنجی بونی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ ملکہ شماکا کو بتانے لگی کہ وہ کس طرح امرو عیار کو اپنا غلام بنا سکتی ہے۔ اس کی ترکیب سن کر ملکہ شماکا کی آنکھیں مسرت سے چمک اٹھیں۔ اوہ اوہ، واقعی ایسا ممکن ہے۔ ٹھیک ہے گنجی بونی، میں آج اور ابھی انسانی دنیا کی طرف روانہ ہو جاتی ہوں۔ تمہاری بتائی ہوئی ترکیب پر عمل کر کے میں امرو عیار کو اپنا غلام بنا لوں گی، پھر وہ میرے حکم سے نہ صرف شوناردیو اور سگوٹا جادوگر کو ہلاک کر دے گا، بلکہ مجھے کوئی انعام یا سبز ستارہ موتیوں کا خزانہ بھی اسے نہ دینا پڑے گا۔ شوناردیو اور سگوٹا جادوگر کی ہلاکت کے بعد اس کی آزادی ہی اس کے لیے بہت بڑا انعام ہوگا۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ امرو عیار کہاں ہے اور میں اس کے پاس کیسے پہنچ سکتی ہوں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اسے پہچانوں گی کیسے؟ ملکہ شماکا نے گنجی بونی کی ترکیب سن کر خوش ہوتے ہوئے کہا، اور گنجی بونی اسے امرو عیار کے متعلق ساری تفصیل بتانے لگی۔ امرو عیار ایک جنگل میں سے گزر کر واپس سردار امیر حمزہ کی لشکر کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں اسے رات ہی پڑ گئی۔ جنگل بہت بڑا اور گھنا تھا، جس میں جنگلی درندوں کی کثرت تھی۔ اگر امرو مسلسل گھوڑے پر جنگل میں سفر کرتا رہتا تو یقیناً اس کا کسی نہ کسی درندے سے سامنا ہو جاتا۔ اسی لیے امرو نے رات اسی جنگل میں گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد اسے جنگل میں ایک پرانا کھنڈر نما مکان دکھائی دیا۔ مکان بہت پرانا اور خستہ حال تھا، جس کی زیادہ تر دیواریں گر چکی تھیں، چھتیں بھی گری ہوئی تھیں اور کمرے کا فرش بھی بری طرح سے ٹوٹا ہوا تھا۔
اس مکان کو جنگلی پودوں اور درختوں کی بڑی بڑی شاخوں نے مکمل طور پر ڈھانپ رکھا تھا۔ جنگل میں اس قدر پرانے اور ویران کھنڈر کو دیکھ کر عمرو یار کچھ دیر کے لیے تو خوف زدہ ہو گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس قدر پرانے اور خستہ حال مقام میں یقیناً بھوت پریت نے قبضہ کر رکھا ہوگا، اسی لیے وہ اس مقام میں جانے سے گریز کر رہا تھا۔ لیکن پھر اچانک اس کی نظر ایک جگہ پر پڑے ہوئے ایک چمکدار موتی پر پڑی تو وہ بری طرح سے چونک اٹھا۔ اس نے موتی اٹھا کر دیکھا، وہ نہایت قیمتی اور نایاب ترین موتی تھا۔ اس موتی میں سے ہلکے سبز رنگ کی روشنی نکل رہی تھی اور وہ مٹر کے دانے جتنا بڑا تھا۔ عمرو یار اس موتی کو وہاں دیکھ کر بے حد حیران ہوا کہ اس قدر قیمتی موتی یہاں کون چھوڑ گیا ہے۔ پھر اسے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویران مکان کسی جادوگر کا ہو۔ اس نے مکان میں کسی جگہ ان موتیوں کا کوئی خزانہ چھپا رکھا ہو، مکان میں کوئی پرندہ یا جانور داخل ہوا ہو اور وہ خزانے سے موتی نکال کر یہاں لے آیا، کیونکہ عام طور پر جادوگر یا تو پہاڑی غاروں میں رہتے ہیں یا ویران علاقوں میں یا پھر گھنے جنگلوں میں۔ اس خیال کا آنا تھا کہ عمرو یار کے دل سے بھوت پریت کا خوف نکل گیا اور وہ اس ویران اور کھنڈر نما مکان میں داخل ہو گیا۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد اسے ایک زمین دوز راستہ دکھائی دیا گیا۔ وہ اس راستے سے تہ خانے میں اترا تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ تہ خانے میں 3 بڑے بڑے صندوق پڑے تھے جن کے ڈھکنے کھلے ہوئے تھے۔ ان صندوقوں میں قیمتی موتی، ہیرے جواہرات اور سونے کی ڈالیاں بھری ہوئی تھیں۔ اتنے بڑے خزانے کو دیکھ کر عمرو یار خوشی کے مارے اچھل پڑا اور دیوانوں کی طرح رقص کرنے لگا۔ بغیر کسی محنت اور بغیر کسی مہم کو سر کیے اس کے ہاتھ اتنا بڑا خزانہ آ گیا، اس کے بارے میں تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ موتی کو دیکھ کر اس نے جو اندازہ لگایا تھا وہ بالکل درست نکلا تھا۔ اتنا بڑا خزانہ اس ویران اور کھنڈر نما مکان میں کسی جادوگر یا جادوگرنی کا ہی ہو سکتا ہے، اور مکان کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ جادوگر یا جادوگرنی صدیوں سے اس جنگل کو چھوڑ کر یا تو کہیں چلے گئے ہیں یا ہلاک ہو گئے ہیں، ورنہ اتنا بڑا خزانہ اس طرح یہاں نہ پڑا ہوتا۔ بہرحال جو بھی تھا، عمرو کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اسے بغیر ہاتھ پیر ہلائے اتنا بڑا خزانہ مل گیا۔ اس نے سارے کے سارے خزانے کو اپنی زنبیل میں منتقل کیا اور پھر اس نے رات اس ویران کھنڈر نما مکان میں گزاری اور اگلے دن واپس سردار امیر حمزہ کے لشکر میں آ گیا۔ خزانہ ملنے کی خوشی میں وہ سردار امیر حمزہ کو سلام کرنے بھی نہ گیا۔ اپنے خیمے میں پڑا 2-3 روز پرانے کھنڈر نما مکان سے ملنے والے خزانے کو زنبیل سے نکال کر انہیں دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہا۔ تیسرے دن سردار امیر حمزہ کا محافظ خاص اس کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ سردار امیر حمزہ نے اسے یاد کیا ہے، تو عمرو چونک پڑا۔ اس نے محافظ کو یہ کہہ کر بھیج دیا کہ وہ ابھی آتا ہے۔ پھر اس نے جلدی سے لباس تبدیل کیا اور سردار امیر حمزہ کے پاس پہنچ گیا۔ سردار امیر حمزہ اپنے خیمے میں گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ عمرو نے خیمے میں داخل ہو کر انہیں نہایت موزبانہ انداز میں سلام کیا۔ آپ نے مجھے یاد فرمایا تھا پیر و مرشد؟ عمرو نے انہیں سلام کر کے نہایت موزبانہ لہجے میں کہا۔ سردار امیر حمزہ غور سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ خواجہ عمرو، تمہیں ملک شام سے لوٹے ہوئے 3 روز ہو گئے ہیں اور تم اب آئے ہو ہمیں سلام کرنے، وہ بھی ہمارے بلانے پر۔ سردار امیر حمزہ نے اسے تیز نظروں سے گورتے ہوئے کہا۔ وہ سردار، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، عمرو یار نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، اسی لیے اس کی زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ او نہیں، کیا ہوا تھا تمہاری طبیعت کو؟ سردار امیر حمزہ نے اس کے لہجے سے محسوس کر لیا تھا کہ وہ ان سے جھوٹ بول رہا ہے، اسی لیے ان کا لہجہ بھی درست ہو گیا تھا۔ سردار، میرے سر میں درد تھا اور سر بری طرح چکرا رہا تھا، عمرو نے جلدی سے بہانہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ سردار امیر حمزہ کے سامنے کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا، لیکن اس وقت وہ واقعی اس قدر شرمندہ ہو رہا تھا کہ اس نے 3 روز سے نہ تو سردار امیر حمزہ کو شکل دکھائی تھی اور نہ ہی انہیں جا کر سلام کیا تھا۔ خزانے کے چکر میں وہ ہر بات بھول گیا تھا۔
اسی لیے وہ اس وقت جھوٹ کا سہارا لے رہا تھا۔ وہ سردار امیر حمزہ کو اس خزانے کے بارے میں نہیں بتانا چاہتا تھا، اور اگر سردار امیر حمزہ کو وہ سچ بتاتا کہ وہ خیمے میں بیٹھ کر اس خزانے کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا ہے اور خزانے کی مستی میں وہ انہیں بھی بھول گیا تھا، تو سردار امیر حمزہ یقیناً اس سے ناراض ہو جاتے، اور وہ سردار امیر حمزہ کو کسی بھی صورت میں ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خواجہ عمرو، تم نے میرے سامنے جھوٹ بولنا کب سے سیکھ لیا ہے؟ سردار امیر حمزہ نے اس کی طرف غسیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جھوٹ؟ میں نہیں آقا، میں بھلا آپ سے کیوں جھوٹ بولوں گا؟ میں تو سردار امیر حمزہ کا غصہ دیکھ کر عمرو یار بری طرح سے بکھلا گیا تھا۔ تم ہم سے جھوٹ بول رہے ہو، ہم جانتے ہیں کہ تم بالکل تندرست ہو۔ پچھلے 3 روز سے تم اپنے خیمے میں گھسے بیٹھے ہو اور اپنی زنبیل سے خزانہ نکال کر اسے گنتے اور دیکھتے رہے ہو۔ اس خزانے کی وجہ سے تم ہم سے جھوٹ بولو گے؟ او نہیں عمرو یار، آج تمہارے اس جھوٹ نے ہمارا دل دکھا کر رکھ دیا ہے۔ ہم کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ ہمارا خاص درباری، ہمارا دست راست، ہمارا دوست ہمارے سامنے جھوٹ بولنے کی جرت کر سکتا ہے۔ سردار امیر حمزہ نے حیرت اور غصے سے عمرو کو دیکھتے ہوئے کہا، اور عمرو یار پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اسے جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ اس کا جھوٹ بھی اسے سردار امیر حمزہ کی ناراضگی سے نہ بچا سکا تھا۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، عمرو نے سر جھکا کر شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں خواجہ عمرو، تم نے میرے سامنے جھوٹ بول کر بہت بڑا جرم کیا، اسے میں کسی بھی صورت میں معاف نہیں کر سکتا۔ تمہیں اس کی سزا ملے گی، لیکن اس وقت میں نے تمہیں کچھ اور پوچھنے کے لیے بلایا ہے۔ پہلے اس کا فیصلہ ہو جائے، جھوٹ کی سزا ہم تمہیں بعد میں دیں گے، سردار امیر حمزہ نے بڑے سخت لہجے میں کہا، اور عمرو یار نے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ دل ہی دل میں پچھتا رہا تھا کہ واقعی اسے سردار امیر حمزہ کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ اگر وہ انہیں سچ بتا دیتا تو سردار نے کون سی اس کی دولت چھین لینی تھی؟ سردار امیر حمزہ نے تالی بجائی۔ خیمے میں ایک محافظ آ گیا۔ اس نے جھک کر نہایت معززانہ انداز میں سردار امیر حمزہ کو سلام کیا اور ایسی نظروں سے دیکھنے لگا جیسے ان کے حکم کا منتظر ہو۔ بوڑھی شماقہ کو ہمارے حضور پیش کیا جائے، سردار امیر حمزہ نے محافظ کو دیکھتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں کہا، اور محافظ نے اس بات میں سر ہلایا اور الٹے قدموں خیمے سے باہر چلا گیا۔ سردار، کیا میں؟ محافظ کے جاتے ہی عمرو نے سردار امیر حمزہ سے کچھ کہنا چاہا، لیکن سردار امیر حمزہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ ہم تمہاری کوئی بات نہیں سننا چاہتے، اپنی جگہ پر خاموش کھڑے رہو، انہوں نے غصیلے لہجے میں کہا، اور عمرو ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو گیا۔ عمرو یار کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے سردار امیر حمزہ اس سے واقعی سخت ناراض ہو گئے تھے، اور غصے کی وجہ سے ان کا چہرہ بھی سرخ ہو رہا تھا۔ چند لمحوں بعد محافظ ایک بوڑھی عورت کو لے کر خیمے میں آ گیا۔ بوڑھی عورت نے پرانا سا لباس پہن رکھا تھا، اس کے سر کے بال اور بھومیں برف کی طرح سفید تھیں، اور اس کے چہرے پر بے حد جھریاں پڑی ہوئی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی جس کا سہارا لے کر وہ چل رہی تھی، کیونکہ بڑھاپے کی وجہ سے اس کا جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ اس نے ایک لمبا چوغا پہن رکھا تھا۔ عمرو یار اس چوغے پر چھوٹی سی انسانی کھوپڑی کا نشان دیکھ کر بری طرح سے چونک اٹھا، کیونکہ یہ نشان جادوگروں اور جادوگرنیوں کا مخصوص نشان تھا، اور سردار امیر حمزہ نے اپنے پاس جادوگروں اور جادوگرنیوں کے داخلے پر سخت پابندی لگا رکھی تھی۔ کوئی جادوگر یا جادوگرنی دھوکہ دے کر بھی سردار امیر حمزہ کے دربار میں نہیں آ سکتی تھی۔ پھر یہ بوڑھی عورت کیسے آ گئی تھی؟ کیا یہ جادوگرنی نہیں تھی؟ اگر یہ جادوگرنی تھی تو سردار امیر حمزہ کے خیمے میں داخل ہوتے ہی یہ جل کر راکھ کیوں نہیں ہو گئی؟ عمرو یار بوڑھی شماقہ کے چوغے پر بنے کھوپڑی کے مخصوص نشان کو دیکھ کر سوچنے لگا۔ سردار امیر حمزہ کے کہنے پر بوڑھی شماقہ سردار امیر حمزہ کے قریب بیٹھ گئی۔ خواجہ عمرو، یہ بوڑھی شماقہ ہے اور یہ ایک جادوگرنی ہے۔ ہم نے اپنے دربار میں جادوگروں اور جادوگرنیوں کے داخلے پر سخت پابندی لگا رکھی ہے۔
لیکن بوڑھی شماکہ نے ہمارے پاس آنے سے پہلے ایک خاص پیغام بھیجا تھا اور اس نے یہاں آنے کے لیے ہم سے خاص طور پر اجازت مانگی تھی۔ اس نے ہمیں جو پیغام بھیجا تھا اس میں ایک ایسی بات لکھی تھی کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اسے یہاں بلانے پر مجبور ہو گئے۔ اور بوڑھی شماکہ یہ ہے خواجہ عمرو، تم اسے دیکھ کر اور پہچان کر بتاؤ کہ کیا یہی تمہارا مجرم ہے؟ سردار امیر حمزہ نے پہلے عمرو عیار کو بوڑھی شماکہ کے بارے میں بتایا اور پھر بوڑھی شماکہ کو عمرو عیار کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، اور ان کے منہ سے لفظ مجرم سن کر عمرو عیار بری طرح سے چونک پڑا۔ بوڑھی شماکہ جادوگرنی کی گردن بڑھاپے کی وجہ سے مسلسل ہل رہی تھی۔ اس نے چہرہ اٹھا کر دھندلائی ہوئی آنکھوں سے غور سے عمرو عیار کو دیکھنا شروع کر دیا۔ عمرو عیار بھی حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ خود بھی اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کون ہے اور سردار امیر حمزہ نے اسے کیوں کہا، کیا یہی تمہارا مجرم ہے؟ لیکن کوشش کے باوجود عمرو عیار کو یاد نہیں آ رہا تھا اس نے اس بڑھیا کو پہلے کہاں دیکھا تھا۔ امرو بدکار؟ تو یہ موہ ہے امرو بدکار، بڑھیا نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، اور اپنے نام کے مٹی پلیت ہوتا دیکھ کر عمرو عیار تلملا کر رہ گیا۔ اس نے رحم بھری نگاہوں سے سردار امیر حمزہ کی طرف دیکھا، لیکن وہ اس کی طرف سے منہ پھیرے بیٹھے تھے۔ ان کا غصہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ ہاں واقعی آج سے یہ ہماری نظروں میں بدکار ہو گیا ہے۔ اس نے ہمارے سامنے جھوٹ بول کر بدکاری کی ہے۔ پہچانو اسے، اگر یہی تمہارا مجرم ہے تو میں اسے ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ اس کی نسلیں بھی اس کا انجام یاد رکھیں گی۔ سردار امیر حمزہ کا لہجہ بے حد سخت تھا اور ان کے لہجے کی سختی دیکھ کر عمرو عیار لرز کر رہ گیا تھا اور دل ہی دل میں خود پر ملامت کرنے لگا کہ اس نے سردار امیر حمزہ کے سامنے جھوٹ بول کر کتنا بڑا جرم کیا، جس کی وجہ سے سردار امیر حمزہ اس پر اس قدر خفا ہو رہے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں بھی اس کے لیے نفرت کی چنگاریاں نکل رہی ہیں۔ سردار، اس وقت یہ میرے مقام میں گیا تھا، میں اس وقت وہاں موجود نہیں تھیں۔ جب واپس آئیں تو میرا سارا خزانہ غائب تھا۔ میں نے جادو کے زور سے معلوم کیا تو مجھے پتہ چلا کہ میری عدم موجودگی میں سردار امیر حمزہ کا خاص درباری امرو بدکار وہاں آیا تھا۔ میرا خزانہ اسی نے اٹھایا ہے اور اس نے ایک رات اس جگہ قیام بھی کیا تھا۔ میری غیر موجودگی میں یہ میرے مقام میں کیوں گھسا تھا اور اس نے میرا خزانہ کیوں چرایا تھا؟ میں آپ سے یہی فریاد کرنے آئی تھی۔ آپ انصاف پسند سردار ہیں اور انصاف کے لیے کسی سے بھی رعایت نہیں برتتے، اسی لیے میں بڑی امید لے کر یہاں آئی ہوں کہ آپ مجھے انصاف دلائیں گے اور اس موئے امرو بدکار سے میرا سارا خزانہ واپس دلائیں گے۔ آپ اس سے خود پوچھ لیں، اگر یہ مان گیا کہ یہی چور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں چپ چاپ یہاں سے چلی جاؤں گی اور یہی سمجھوں گی کہ سردار امیر حمزہ کے درباری جھوٹے اور فریبی ہیں۔ جھوٹے اور فریبی لوگوں کے درمیان مجھے کہاں انصاف مل سکتا ہے؟ بڑھیا نے کہا، اور عمرو عیار آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ خزانے اور مکان میں رہنے والی بات نے اس کے ذہن میں ہلچل مچا دی تھی۔ خواجہ عمرو، تم نے ہم سے پہلے بھی جھوٹ بولا تھا، اسی لیے ہمیں یقین ہے کہ تم اس بار بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کرو گے، لیکن پھر بھی ہم تم سے ضرور پوچھیں گے۔ اس بار اگر تم نے ہم سے جھوٹ بولنے کی کوشش کی اور ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ تم نے ہم سے دروغگوئی کی تھی تو باخدا ہم تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے درباری خاص کے عہدے سے بھی برطرف کر دیں گے اور تمہیں اپنے لشکر سے بھی باہر نکال دیں گے اور پھر کبھی تمہاری شکل نہیں دیکھیں گے۔ اسی لیے اگر تمہارے دل میں ہماری عزت کا ذرا سا بھی احساس ہے تو ہم تم سے جو پوچھیں گے سچ سچ بتا دو۔ سردار امیر حمزہ نے اس کی طرف تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، میری جان آپ پر قربان سردار، ایک جھوٹ بول کر میں پہلے ہی پچھتا رہا ہوں اور مارے شرمندگی کے زمین میں گڑا جا رہا ہوں۔ اب میں مزید جھوٹ بول کر آپ کی نظروں میں خود کو اور نہیں گرانا چاہتا۔ خدا کی قسم آپ جو پوچھیں گے میں بالکل سچ سچ بتاؤں گا۔ عمرو نے رندے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، او نہیں، تم ملک شام اپنے ذاتی کام کے لیے گئے تھے،
واپسی پر کیا رات تم راگا جنگل کے کسی مکان میں رکے تھے؟ سردار امیر حمزہ نے ہنگارہ بھر کر پوچھا۔ جی آقا، جنگل میں رات ہو گئی تھی اور جنگل میں درندوں کی کثرت تھی، اسی لیے رات گزارنے کے لیے میں وہاں موجود کھنڈر نما مکان میں رکا تھا۔ عمرو نے دھڑکتے ہوئے دل سے جواب دیا۔ مکان میں داخل ہونے سے پہلے تم نے آواز دے کر پوچھا تھا کہ مکان میں کوئی ہے یا نہیں؟ سردار امیر حمزہ نے پوچھا۔ نہیں، عمرو نے ہکلا کر جواب دیا۔ او نہیں، اس کا مطلب ہے کہ مکان کے تہہ خانے میں جو خزانہ موجود تھا وہ تم نے ہی اٹھایا ہے؟ سردار امیر حمزہ نے اسے تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی پیرو مرشد، عمرو نے سر ہلا کر اس بات میں جواب دیا۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے دل کی دھڑکن رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ کیا تم نے خزانہ اٹھانے سے پہلے 3 بار اونچی آواز میں کہا تھا یہ خزانہ کس کا ہے؟ سردار امیر حمزہ نے اسے بری طرح گورتے ہوئے کہا۔ نہیں سردار، میں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ عمرو عیار نے سردار امیر حمزہ کی بات سمجھتے ہوئے گھبرا کر کہا۔ تب تم نے اس خزانے کو وہاں سے چوری کیا ہے، اسی لیے ہم تم پر جرم عائد کرتے ہیں کہ تم چور ہو۔ اصول کے تحت تمہیں مالک مکان کی اجازت سے مکان میں جانا چاہیے تھا، چاہے وہ شہر کا مکان ہو یا کسی جنگل کا ویران کھنڈر نما مکان۔ اگر تمہیں مالک مکان نہیں ملا تھا اور تم مکان کو کھنڈر سمجھ کر اندر چلے گئے تھے تو خزانہ دیکھ کر تمہیں زور زور سے 3 بار پکارنا چاہیے تھا کہ اس خزانے کا مالک کون ہے۔ 3 بار آواز دینے پر تمہیں جواب نہ ملتا تب تم اس خزانے کو یا تو وہیں پوشیدہ کر دیتے یا پھر امانت کے طور پر لا کر ہمارے حوالے کر دیتے۔ ہم خزانے کے مالک کو تلاش کرتے اور خزانہ اس کے حوالے کرتے، لیکن تم نے ان میں سے کسی ایک بات پر بھی عمل نہ کیا، اسی لیے تم اس خزانے کے چور ہو اور یہ تمہارا دوسرا بڑا اور ناقابل معافی جرم ہے جس کی تمہیں سزا ضرور دی جائے گی۔ سزا ہم کل تمہیں بڑے دربار میں سنائیں گے۔ فی الحال ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم بڑی شماقہ جادوگرنی کا سارا خزانہ اس کے حوالے کر دو۔ سردار امیر حمزہ نے انتہائی طیش برے لہجے میں کہا، اور عمرو عیار کو سچ مچ اپنا ذہن چکراتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ حیرت، خوف اور پریشانی سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ سردار امیر حمزہ کے سامنے کیا صفائی پیش کرے۔ چاروں ناچار اس نے زنبیل سے جنگل کے کھنڈرنما مکان سے حاصل کیا ہوا سارا خزانہ نکال کر وہاں ڈھیر کر دیا اور خود سر جھکا کر اور ہاتھ باندھ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ بڑھیا خزانے کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ کیا یہی سارا خزانہ ہے؟ سردار امیر حمزہ نے عمرو کو غصیدی نظروں سے گورتے ہوئے پوچھا۔ جی پیرو مرشد، کھنڈرنما مکان سے جو کچھ میں نے حاصل کیا تھا اس کا ایک معمولی موتی بھی میں نے اپنے پاس نہیں رکھا۔ عمرو نے مردہ سے لہجے میں کہا۔ ایک تو اس کا سارا خزانہ اس کے ہاتھ سے نکل رہا تھا، دوسرے سردار امیر حمزہ بھی اس پر برہم تھے، اور تیسرے اسے ایک ساتھ 2 جرموں کی سزائیں ملنے والی تھیں۔ اسی لیے عمرو عیار کا انداز رو دینے والا تھا۔ یہ درست کہہ رہا ہے سردار، میرا سارے کا سارا خزانہ مجھے مل گیا ہے۔ اس نے ایک بھی موتی اپنے پاس نہیں رکھا، بڑھیا نے جلدی سے کہا، اور سردار امیر حمزہ نے سر ہلا دیا۔ پھر انہوں نے 3 بار مخصوص انداز میں تالی بجائی۔ خیمے میں 2 نیزہ بردار محافظ آ گئے۔ عمرو عیار کو لے جا کر زندان میں ڈال دو، سردار امیر حمزہ نے انہیں حکم دیا۔ محافظوں کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت لہرائی۔ عمرو نے بھی سردار امیر حمزہ کی طرف رحم بھری نظروں سے دیکھا اور کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر پھر ان کا غصہ اور نفرت دیکھ کر اس نے سر جھکا دیا اور محافظ سے پکڑ کر اپنے ساتھ خیمے سے باہر لے گئے۔ سگوٹا جادوگر ویران علاقے میں موجود اپنے سیاہ کھنڈرنما محل کے خاص کمرے میں ایک بڑی سی کرسی پر نہایت اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے سیاہ نیلا لباس پہن رکھا تھا جس پر انسانی کھوپڑیوں کے 3 مخصوص جادوگروں والے نشان بنے ہوئے تھے۔ اس کی شکل بے حد بھیانک تھی، چہرے کی کھال سمٹی ہوئی تھی، سر کے بڑے بڑے بال درمیان سے عجیب سے انداز میں اٹھے ہوئے تھے، جبکہ دائیں بائیں سے سر کا حصہ گنجا تھا۔
اس کے کان بہت بڑے بڑے تھے اور آنکھیں پھٹی پھٹی سی تھیں۔ اس وقت وہ کمرے میں اکیلا تھا اور کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ سوچ میں ہونے کی وجہ سے اس کی کھال اور زیادہ سمٹ گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ اور زیادہ برا اور بھیانک ہو گیا تھا۔ اسی وقت اچانک کمرے کی دیوار شک ہوئی، اس میں سے آگ کا الاؤ سا نکلا اور اس الاؤ میں سے ایک گہرے سبز رنگ کا نہایت بد شکل اور خوفناک دیو نکل کر باہر آ گیا۔ اس کا چہرہ بھی سگوٹا جادوگر جیسا بڑا تھا، آنکھیں بھی بڑی بڑی اور سرخ تھیں۔ اس دیو کے ماتھے پر ایک لمبا اور عجیب و غریب ٹیڑھا میڑھا سا سینگ نکلا ہوا تھا، یوں لگتا تھا جیسے اڑنے والا موٹا سانپ پوری قوت سے اس کے ماتھے سے ٹکرایا ہو اور اس کا پھن دیو کی پیشانی میں گھس گیا ہو اور اس کا باقی حصہ باہر رہ کر وہیں سوکھ گیا ہو۔ اسی طرح اس کی مونچھیں بھی نہایت عجیب و غریب تھی، جو اس کے کاندھوں کو چھوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ دیو کو دیوار سے نکلنے والی آگ سے نکلتا دیکھ کر سگوٹا جادوگر چونک پڑا۔ دیو کے چہرے پر بے پناہ مسرت اور جوش دکھائی دے رہا تھا۔ شونار دیو، تم اس وقت کیا بات ہے؟ بڑے جوش میں نظر آ رہے ہو۔ سگوٹا جادوگر نے اسے دیکھ کر چونکتے ہوئے کہا، میں خبر ہی ایسی لایا ہوں سگوٹا جادوگر، سنو گے تو تم بھی اچھل پڑو گے۔ شونار دیو نے جوشیلے لہجے میں کہا، اچھا ایسی کیا خبر ہے جسے سن کر میں اچھل پڑوں گا؟ سگوٹا جادوگر نے حیران ہوتے ہوئے کہا، ملکہ شماکا انسانی دنیا میں آئی ہے۔ شونار دیو نے کہا اور اس کی بات سن کر سگوٹا جادوگر واقعی بری طرح سے اچھل پڑا۔ اس کی آنکھیں شدید حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ کیا کہا؟ ملکہ شماکا انسانی دنیا میں آئی ہے؟ اوہ، کب؟ کہاں ہے وہ؟ سگوٹا جادوگر نے حیرت کی شدت سے چیختے ہوئے پوچھا۔ دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ تم اچھل پڑو گے، شونار دیو نے خوش ہوتے ہوئے کہا، جیسے سگوٹا جادوگر کے اس طرح اچھلنے کی وجہ سے اسے سگوٹا جادوگر سے بھی بے پناہ داد ملنے کی توقع ہو۔ او نہیں، بتاؤ کہاں ہے ملکہ شماکا؟ کب اور کس روپ میں آئی ہے وہ انسانی دنیا میں، اور تمہیں اس کی خبر کیسے ملی؟ سگوٹا جادوگر نے سر جھٹک کر نہایت بے تابی سے پوچھا۔ میں دیوستان کا دیو ہوں سگوٹا جادوگر۔ دیوستان سے کب اور کون سا دیو یہاں آتا ہے، میں اس کی بو سونگھ کر اس کے بارے میں جان لیتا ہوں۔ اور پھر ملکہ شماکا تو دیونیوں کی ملکہ ہے، اس کے جسم سے ایسی بو پھوٹتی ہے جو دور نزدیک ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ میں ایک پہاڑی غار میں آرام کر رہا تھا کہ اچانک مجھے ہر طرف ملکہ شماکا کی خاص بو آنے لگی اور میں حیران رہ گیا۔ ابھی ہم نے صرف 10 دیونیوں کو اغوا کیا ہے اور اس کے بارے میں ملکہ شماکا کو علم بھی ہو گیا کہ وہ انسانوں کی دنیا میں لائی گئی ہیں اور اس کا پتہ لگانے کے لیے خود ہی یہاں آ گئی ہے۔ بہرحال اس کی بو محسوس کرتے ہی میں خوشی سے دیوانہ ہو گیا اور غار سے نکل کر پہاڑی کی چوٹی پر چلا گیا۔ بلندی پر پہنچ کر مجھے معلوم ہوا کہ ملکہ شماکا انسانی دنیا میں آئی ضرور ہے، لیکن اس نے انسانوں جیسا ہی بیس بدل رکھا ہے اور وہ یہاں سے 1000 سے زیادہ کوس کی دوری پر کہیں موجود ہے، اور وہ جس جگہ موجود ہے وہ علاقہ شمال مغرب کی جانب ہے۔ اب وہ کہاں ہے اور کس انسانی بیس میں ہے، اس کے بارے میں تم اپنی جادوئی طاقتوں سے پتہ کر لو تاکہ اسے قابو کیا جا سکے۔ شونار دیو کہتا چلا گیا، اوہ ٹھیک ہے، میں ابھی اس کا پتہ کرتا ہوں، سگوٹا جادوگر نے کہا۔ اس نے جلدی سے کوئی منتر پڑھا اور دونوں ہاتھ زمین کی طرف کر کے زور سے جھٹک دیے۔ زمین پر دھماکہ سا ہوا اور سرخ سا دھواں اٹھا اور دوسرے ہی لمحے دھوئیں کی جگہ ایک بڑا سا سرخ رنگ کا بچھو وہاں نمودار ہوا۔ سرخ بچھو حاضر ہے آقا، حکم۔ سرخ بچھو نے نمودار ہو کر نہایت موزبانہ لہجے میں سگوٹا جادوگر سے کہا، سرخ بچھو مجھے جلدی سے پتہ کر کے بتاؤ کہ دیوستان کی ریاست گارچیا کی ملکہ شماکا اس وقت کہاں ہے؟ سگوٹا جادوگر نے سرخ بچھو کی طرف دیکھتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں کہا، جو حکم آقا۔ سرخ بچھو نے کہا اور اپنا اوپر کو اٹھایا ہوا ڈنگ اور نیچا کر کے اسے چاروں طرف گھمانے لگا۔
جیسے جیسے وہ گھوم رہا تھا اس کا رنگ بدلتا جا رہا تھا، کبھی وہ سبز ہو جاتا، کبھی نیلا، کبھی پیلا اور کبھی کالا، اور پھر جب وہ دوبارہ سرخ رنگ کا ہو گیا تو اس نے گھومنا بند کر دیا۔ سگوٹا جادوگر اور شونار دیو بڑی اشتیاق بری نگاہوں سے اس کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھ رہے تھے۔ میں نے معلوم کر لیا ہے آقا، دیوستان کی ریاست کارچیا کی ملکہ شماکا اس وقت انسانی دنیا میں ہے۔ اس نے ایک آدمزاد عورت کا روپ بدل رکھا ہے اور سرخ بچھو سگوٹا جادوگر اور شونار دیو کو بڑی شماکا اور امرو عیار کے متعلق بتانے لگا کہ ملکہ شماکا کس طرح امرو عیار کو اپنی عیاری کے جال میں پھنسا کر اسے حفاظت کے لیے اپنا غلام بنا کر لے جانے آئی ہے۔ اس کی باتیں شونار دیو کی سمجھ میں نہ آ رہی تھیں، لیکن امرو عیار کا نام سن کر سگوٹا جادوگر کے چہرے پر لاتعداد شکنیں پھیل گئی تھیں اور اس کے چہرے پر بے پناہ پریشانی کے سائے امڈ آئے تھے۔ اوہ اوہ، یہ تو بہت بری اور تشویشناک خبر ہے۔ اگر ملکہ شماکا نے سردار امیر حمزہ کے درباری خاص امرو عیار کو اپنا غلام بنا کر اپنی حفاظت پر مامور کر دیا تو واقعی ملکہ شماکا کو قابو کرنا میرے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہو جائے گا۔ اس نے ہونٹ سکیڑتے ہوئے انتہائی پریشان زدہ لہجے میں کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو سگوٹا جادوگر؟ میں تمہاری اور سرخ بچھو کی کوئی بات نہیں سمجھ سکا۔ کون ہے امرو عیار اور تم اس کا نام سن کر اس قدر پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ شونار دیو نے سگوٹا جادوگر کی طرف حیرت زدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ امرو عیار ایک بلا کا نام ہے شونار دیو۔ وہ بظاہر معمولی نظر آنے والا بوڑھا اور کمزور سا انسان ہم جیسے جادوگروں کے لیے موت کا پیغام ہے۔ میں اس کے متعلق زیادہ نہیں جانتا، لیکن جب میں نے سامری دیوتا کے محبت میں سحر سامری کا عمل پورا کیا تھا اور ماہ پجاری سے واپس اپنی دنیا میں جانے کی درخواست کی تھی تو اس نے خاص طور پر مجھے امرو عیار نامی شخص سے بچنے کی ہدایات دی تھیں۔ اس نے کہا تھا کہ میں کبھی بھولے سے بھی امرو عیار نامی شخص کو نہ چھیڑوں اور نہ کبھی اس کے آڑ آنے کی کوشش کروں۔ وہ انتہائی عیار، زیرک اور نہایت خطرناک انسان ہے جو اب تک ہزاروں جادوگروں، جادوگرنیوں، حتیٰ کہ جنوں اور دیوں کو بھی ہلاک کر چکا ہے، یہاں تک کہ طلسم ہوشربا کا شہنشاہ افراسیاب جو اس وقت پوری دنیا کے جادوگروں کا بادشاہ ہے، اس خطرناک انسان کو قابو نہیں کر پایا۔ اب وہی امرو عیار اگر ملکہ شماکا کا محافظ بن گیا تو ملکہ شماکا لا محالہ اسے میرے اور تمہارے مقابلے میں لانے کی کوشش کرے گی۔ امرو عیار اگر ہم دونوں کے متعلق جان گیا تو اس وقت تک ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گا جب تک ہم دونوں کو ختم نہیں کر دیتا۔ مجھے یقین ہے اب تک ملکہ شماکا کو میرے اور تمہارے بارے میں ساری تفصیلات کا علم ہو چکا ہوگا۔ ہم اس کے خلاف جو منصوبہ بنا رہے ہیں اس کے بارے میں بھی ملکہ شماکا کو شکالی بونی سب کچھ بتا چکی ہوگی، اور امرو عیار کو اپنا محافظ بنانے کے لیے اسی نے مشورہ دیا ہوگا، ورنہ خود ملکہ شماکا اتنی جلدی یہاں آ جائے یہ ممکن ہی نہیں، اور پھر اس نے اپنی ریاست میں جنوں اور دیوں تک کا داخلہ بند کر رکھا ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ امرو عیار کو اپنا محافظ بنا کر اپنے ساتھ رکھ لے؟ یہ ساری کارستانی اسی شکالی یعنی گنجی بونی کی ہے۔ سگوٹا جادوگر نے پریشانی سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، او، اس کا مطلب ہے کہ امرو عیار کی طاقتوں کے مقابلے میں تمہاری طاقتیں کمزور ہیں اور تم اس کا مقابلہ نہ کر سکو گے۔ تمہارا خیال ہے اگر آدمزاد امرو عیار ملکہ شماکا کا محافظ بن گیا تو ہم اس پر کبھی قابو نہیں پا سکیں گے اور اس سے شکالی بونی کسی بھی طرح سے نہیں چھین سکیں گے۔ سگوٹا جادوگر کی بات سن کر شونار دیو نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، اور سگوٹا جادوگر چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے ہزاروں سال سامری دیوتا کے محبت میں گزارے ہیں اور سحر سامری میں عبور حاصل کیا ہوا ہے، اسی لیے شہنشاہ افراسیاب کے بعد جادوگروں میں میرا نام آتا ہے، اسی لیے میں ہر صورت میں شکالی بونی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔
یہ ٹھیک ہے کہ سامری دیوتا کے معبود کے پجاری نے امرو عیار سے ٹکرانے سے مجھے منع کر رکھا ہے، لیکن اب وہ خود میرے راستے کی دیوار بننے کا ارادہ کر رہا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کے خوف سے منہ چھپا کر کہیں بیٹھ جاؤں؟ امرو عیار تو کیا، ملکہ شماکا اس وقت سارے دیوستان کے دیووں کو بھی اپنا محافظ بنا کر لے آئے، میں تب بھی اس کو پکڑ لوں گا اور اس سے شکالی بونی کو چھین کر ہی دم لوں گا۔ سگوٹا جادوگر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ وہ کیسے؟ شونار دیو نے جلدی سے پوچھا۔ اس کے لہجے میں ابھی تک حیرت تھی۔ ملکہ شماکا اور امرو عیار کے لیے اب مجھے اپنا سب سے بڑا جادو استعمال کرنا پڑے گا، اساکا جادو۔ اس جادو کی طاقت سے ملکہ شماکا امرو عیار سمیت یہاں آ جائے گی۔ ایک بار وہ یہاں ہمارے علاقے میں آ جائے تو میں امرو عیار کو اسی وقت ہلاک کر دوں گا اور ملکہ شماکا کو ناگم دیوتا کے پنجرے کی سرخ ہڈیوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید کر دوں گا۔ ناگم دیوتا کے ڈھانچے کی سرخ ہڈیوں والے پنجرے میں ایک بار ملکہ شماکا قید ہو گئی تو اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکے گی اور اسے اپنی محافظ شکالی بونی کو میرے حوالے کرنا ہی پڑے گا۔ آؤ شونار دیو، میرے ساتھ آؤ۔ اس وقت ملکہ شماکا انسانی دنیا میں موجود ہے۔ اس پر قابو پانے کا اس سے اچھا موقع پھر ہمیں نہیں ملے گا۔ اگر وہ امرو عیار کو اپنا محافظ بنا کر واپس دیوستان چلی گئی تو وہاں سے اسے نکالنا ہمارے لیے واقعی مشکل ہو جائے گا۔ اس وقت ملکہ شماکا کی اصل محافظ گنجی بونی بھی اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی، سگوٹا جادوگر نے کہا اور پھر تیزی سے چلتا ہوا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ شونار دیو بھی بڑے بڑے قدم اٹھاتا ہوا اس کے پیچھے کمرے سے باہر چلا گیا اور ان دونوں کے کمرے سے جاتے ہی سرخ بچھو دوبارہ دھماکے سے دھواں بن کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ امرو عیار سردار امیر حمزہ کے سامنے مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ سردار امیر حمزہ اس وقت ایک بڑی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے قریب بڑی شماکا اور لشکر کے اعلیٰ عہدے دار ایک بڑے دائرے کی صورت میں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ امرو عیار کو تمام رات زندان میں رکھا گیا تھا اور بڑی شماکا کو سردار امیر حمزہ نے اپنا مہمان بنا کر ایک علیحدہ خیمے میں رکھا تھا۔ صبح نماز کے بعد سردار امیر حمزہ نے لشکر والوں کے سامنے امرو عیار اور بڑی شماکا کو بلا لیا۔ وہ امرو عیار کے جرم کی تمام تفصیل لشکر والوں کو بتا چکے تھے۔ اب صرف امرو عیار کو سزا دینے کا ہی فیصلہ سنانا باقی رہ گیا تھا۔ لشکر میں امرو کے بہت سے حامی تھے اور امرو کے ہاتھوں ستائے ہوئے اس کے مخالف بھی۔ حامی امرو عیار کی معافی کے لیے سردار امیر حمزہ اور بڑی شماکا سے کہہ رہے تھے، جبکہ مخالف امرو عیار کو کڑی سے کڑی سزا دینے کے حق میں تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ امرو عیار نے بڑی شماکا کے گھر سے اس کی غیر موجودگی میں چوری کی تھی، اس کے لیے سزا کے طور پر اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دینے چاہیے۔ کوئی کہتا تھا کہ امرو عیار نے بڑی شماکا کے گھر سے اس کا جتنا خزانہ چرایا تھا اس سے 2 گنا بلکہ 10 گنا خزانہ امرو عیار سے لے کر جرمانے کے طور پر بڑھیا کو دینا چاہیے۔ کسی کا خیال تھا کہ امرو عیار کی ساری جائیداد ضبط کر کے بڑی شماکا کو دے دی جائے اور امرو عیار کو ہمیشہ کے لیے درباری خاص کے عہدے سے برخاست کر کے لشکر سے باہر نکال دیا جائے۔ بہرحال وہاں جتنے منہ اتنی ہی باتیں ہو رہی تھیں۔ امرو جو سردار امیر حمزہ کے سامنے جھوٹ بول کر واقعی خود کو دنیا کا سب سے بڑا مجرم سمجھ رہا تھا، خاموشی سے سر جھکائے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی اپنی صفائی میں کچھ کہنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کیوں خواجہ امرو، کیا تم اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہنا چاہو گے؟ سردار امیر حمزہ نے امرو عیار سے مخاطب ہو کر بڑے دبنگ لہجے میں پوچھا۔ نہیں پیرو مرشد، میں آپ کا خطاوار ہوں۔ آپ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے میں نے آپ سے جو جھوٹ کہا تھا، اس جھوٹ کی وجہ سے میں اپنے آپ کو مجرم تصور کر رہا ہوں۔ اس جھوٹ کی وجہ سے تو واقعی مجھے سزا ملنی چاہیے۔ آپ اپنا فیصلہ سنائیے۔ آپ کا فیصلہ اور آپ کی دی ہوئی سزا ہی اس وقت میرے لیے سکون کا باعث بن سکتی ہے۔ اگر آپ نے مجھے سزا نہ دی تو میں اپنی نظروں میں ہمیشہ کے لیے گرا رہوں گا، پھر میرا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے جلد سے جلد مجھے سزا دینے کا فیصلہ سنائیے
تاکہ مجھے سکون مل جائے۔ عمرو نے کہا۔ اس کی انکساری اور محبت بھرا لہجہ دیکھ کر سردار امیر حمزہ کے دل میں اس کے لیے ہمدردی کے جذبات ابھر آئے۔ تم نے مجھ سے جو جھوٹ بولا تھا، اس کے لیے تو میں تمہیں ابھی اور اسی وقت معاف کرتا ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آئندہ تم میرے سامنے جھوٹ بولنے کی جسارت نہیں کرو گے۔ لیکن اس وقت تم مجھ سے زیادہ اس بری کے مجرم ہو اور تمہارا جرم بھی ثابت ہو چکا ہے، لہٰذا اس جرم کی سزا دینا یا نہ دینا اس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر بری شماقہ تمہیں معاف کر دیتی ہے تو میں بھی تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن اگر یہ تمہیں سزا دینا ضروری سمجھتی ہے تو ہم مجبور ہیں۔ سردار امیر حمزہ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا، اور یہ سن کر سردار امیر حمزہ نے جھوٹ بولنے پر اسے معاف کر دیا، اور عمرو کا کملایا ہوا چہرہ کھل اٹھا اور اس کی آنکھوں میں مسرت اور خوشی کے دیے جل اٹھے۔ او آپ نے مجھے معاف کر دیا پیر و مرشد، آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ او اس سے بڑھ کر میرے لیے خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اب اگر بڑی شماقہ مجھے موت کی سزا بھی دینے کو کہے تو میں دل سے قبول کر لوں گا۔ اگر آپ مجھے معاف نہ کرتے تو شاید مرنے کے بعد بھی میری روح کو کبھی چین نہ نصیب آتا۔ آپ عظیم ہیں پیر و مرشد، آپ سچ مچ بے حد عظیم انسان ہیں، عمرو نے خوشی کے مارے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو نکل آئے تھے۔ سردار امیر حمزہ نے عمرو عیار کو معاف کر دیا ہے، لیکن عمرو عیار میں اس وقت مجبور ہوں، اسی لیے میں چاہوں بھی تو تمہیں معاف نہیں کر سکتی۔ میری مجبوری کیا ہے میں اس کے متعلق کسی کو کچھ نہیں بتا سکتی، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ تمہیں سزا دینا اس وقت میری اپنی زندگی ہے۔ میں سردار امیر حمزہ کی ممنون ہوں کہ انہوں نے سزا دینے کا فیصلہ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ تم نے میرا بہت بڑا خزانہ چرایا تھا، میں چاہوں تو لوگوں کے کہنے کے مطابق تمہارے دونوں ہاتھ کٹوا سکتی ہوں یا اپنے خزانے سے 10 گنا زیادہ خزانہ وصول کر سکتی ہوں، لیکن نہیں، میں ایسا نہیں کروں گی۔ تم اس وقت میری مجبوری اور میری ضرورت ہو، اسی لیے میں سردار امیر حمزہ اور لشکر والوں سے التجا کرتی ہوں کہ خواجہ عمرو عیار کو 1 ماہ کے لیے میرا غلام بنا دیا جائے اور اسے میرے ساتھ جانے کی اجازت دی جائے۔ بڑی شماقہ نے کہا، اور اس کی بات سن کر سردار امیر حمزہ، لشکر کے لوگ اور خود عمرو عیار بھی بری طرح سے چونک پڑنے پر مجبور ہو گیا۔ غلام بننے کے خیال سے ہی عمرو عیار کا دل اچھل کر اس کے حلق میں پھنس گیا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے بڑی شماقہ کی جانب دیکھ رہا تھا، جیسے اس نے عمرو عیار کے لیے جو سزا تجویز کی تھی وہ اس کی موت سے بھی کہیں بڑھ کر اور خوفناک تھی۔ غلام، کیا تم خواجہ عمرو کو 1 ماہ کے لیے اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہو؟ مگر کیوں؟ اس کی بات سن کر سردار امیر حمزہ بھی پریشان ہو گئے تھے۔ اس کیوں کا جواب میں عمرو عیار کو ہی دے سکتی ہوں، اور وہ بھی اس وقت جب یہ میرا غلام بن کر میرے ساتھ جائے گا۔ سردار، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، غلام بنا کر میں عمرو عیار کو ہمیشہ کے لیے اپنی خدمت پر مامور نہیں کروں گی، بلکہ صرف 1 ماہ کے لیے اسے میرا محافظ بن کر رہنا ہوگا۔ میرا غلام ہونے کی صورت میں یہ میرا محافظ بن سکتا ہے، اور 1 ماہ کے بعد میں اسے آزاد کر دوں گی، بڑی شماقہ نے کہا۔ مگر سردار امیر حمزہ کی پریشانی کسی طرح کم نہ ہوئی۔ پہلے غلام اور پھر محافظ بننے کا سن کر وہ عمرو عیار کا ہلدی کی طرح زرد ہوتا ہوا چہرہ صاف دیکھ رہے تھے۔ عمرو عیار بھی ان کی جانب انتہائی رحم بری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ سردار امیر حمزہ سے التجا کرنا چاہتا ہو کہ اسے موت کی سزا یا اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دینے کی سزا دے دی جائے، لیکن کسی کا غلام بننا، اور وہ بھی ایک بڑی عورت کا جو اصل میں ایک جادوگرنی تھی، وہ اسے اپنا غلام بنا کر نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتی تھی اور اسے کن مصیبتوں میں مبتلا کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ خود سردار امیر حمزہ کو بھی اس بات کا احساس تھا، اسی لیے وہ بھی عمرو عیار کی سزا سے بے حد پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ تم عمرو عیار کو اپنا غلام بناؤ کہ ہم کہیں کہ تم اس سے اپنی دولت سے 10 گنا یا 20 گنا زیادہ دولت لے لو تو کیا یہ مناسب نہ ہوگا؟ سردار امیر حمزہ نے کہا، نہیں سردار، مجھے دولت کی کوئی پرواہ نہیں ہے،
میں عمرو عیار کو اپنا محافظ بنانا چاہتی ہوں اور بس، بوڑھی شماکہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور سردار امیر حمزہ نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کی بات سن کر عمرو عیار کا چہرہ بھی اتر گیا تھا اور وہ جیسے برسوں کا بیمار نظر آنے لگا تھا۔ اس کی حمایتی بھی پریشان ہو گئے تھے، لیکن جو عمرو کے مخالف تھے وہ بڑھیا کے فیصلے سے بہت خوش نظر آ رہے تھے اور اس کی حمایت میں بھی بول رہے تھے، جس کی وجہ سے سردار امیر حمزہ چاہتے ہوئے بھی عمرو عیار کے لیے کچھ نہ کر سکتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ ٹھیک ہے خواجہ عمرو، چونکہ تمہارا دشمن ہے اور اسے چونکہ سزا دینے کے لیے ہی یہاں لایا گیا تھا، اسی لیے ہم تمہارے اور لشکر والوں کے فیصلے کے مطابق خواجہ عمرو عیار کی سزا کا اعلان کرتے ہیں۔ خواجہ عمرو المعروف عمرو عیار کو آج ابھی اسی وقت سے 1 ماہ کے لیے بوڑھی شماکہ کا غلام بنایا جاتا ہے۔ بوڑھی شماکہ خواجہ عمرو عیار کو اپنی خدمتگار بنائے یا محافظ۔ خواجہ عمرو بوڑھی شماکہ کا ہر حکم ماننے کا پابند ہے۔ بوڑھی شماکہ کی خدمت کرنا، اس کے جان اور مال کی حفاظت کرنا خواجہ عمرو کا فرض ہے۔ اگر خواجہ عمرو بوڑھی شماکہ کے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی کرے تو بوڑھی شماکہ کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ عام غلاموں کی طرح خواجہ عمرو کو ہر قسم کی سزا دے سکتی ہے۔ چونکہ خواجہ عمرو عیار کو غلام بنا دیا گیا ہے، اسی لیے اس کے گلے میں غلامی کا کڑا بھی ڈال دیا جائے۔ سردار امیر حمزہ نے آخر کار اپنا فیصلہ سنا دیا اور ان کے فیصلے کے سامنے عمرو عیار کو اپنا سر جھکا دینا پڑا۔ چند لمحوں کے بعد عمرو عیار کی گردن میں غلامی کا کڑا ڈال دیا گیا۔ سردار امیر حمزہ کا فیصلہ سن کر بوڑھی شماکہ کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہ رہا، جبکہ عمرو عیار کے مخالف بھی عمرو عیار کی سزا سن کر زور زور سے سردار امیر حمزہ کی انصاف پسندی کے نعرے لگانے لگے۔ سردار، عمرو عیار آج سے میرا محافظ خاص ہے، اب میں اسے جہاں مرضی لے جاؤں، اس پر تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بوڑھی شماکہ نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا، نہیں، اب یہ تمہارا غلام ہے، تم اسے اپنی مرضی سے جہاں چاہو لے جاؤ، کسی کو کیا خود خواجہ عمرو عیار کو بھی کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ سردار امیر حمزہ نے جواب دیا۔ ان کے لہجے میں بے پناہ کرب تھا۔ ظاہر ہے عمرو عیار کو ایسی سخت اور عجیب و غریب سزا دے کر اور اس کے گلے میں غلامی کا توغ ڈال کر انہیں خوشی کیسے ہو سکتی تھی؟ تب پھر میں آج بلکہ ابھی عمرو عیار کو اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں۔ محافظ عمرو عیار، کیا تم میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو؟ بوڑھی شماکہ نے خوش ہوتے ہوئے عمرو عیار سے پوچھا۔ جی مالکہ، غلام تیار ہے، عمرو عیار نے روندھی ہوئی آواز میں کہا، اور اس کا لہجہ سن کر سردار امیر حمزہ کا دل کٹ کر رہ گیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے جلدی سے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا تاکہ ان کے آنسو عمرو عیار اور لشکر والے نہ دیکھ سکیں۔ محافظ عمرو عیار، کیا تم جانتے ہو کہ میں اصل میں کون ہوں اور میں نے تمہیں اپنا محافظ کیوں بنانا ہے؟ بوڑھی شماکہ نے عمرو عیار کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس وقت جنگل میں موجود اس کھنڈر نما مکان میں تھے جہاں عمرو عیار کو سبز موتیوں اور ہیرے جواہرات کا خزانہ ملا تھا۔ بوڑھی شماکہ عمرو عیار کو اپنے ساتھ اسی جنگل میں، اسی مکان میں لے آئی تھی۔ سردار امیر حمزہ سے جدا ہوتے ہوئے اور اپنے مخالفوں کی طنزیہ ہنسی اور ان کے معنی خیز فکرے سن کر عمرو عیار کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر مردنی سی چھا گئی تھی اور وہ ایسا نظر آ رہا تھا جیسے برسوں کا بیمار ہو۔ بوڑھی شماکہ کو وہ اپنے گھوڑے پر بٹھا کر یہاں لایا تھا۔ اس کا دل بجھا ہوا تھا اور آنکھوں کی چمک بھی اس قدر معدوم ہو گئی تھی کہ جیسے وہ انسان نہیں، چابی سے چلنے والا کھلونا ہو، جس کی چابی ختم ہو جائے تو اس کی حرکت رک جاتی ہے اور چابی بھر دی جائے تو پھر حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جنگل میں آ کر اس نے اپنے گھوڑے کو بوڑھی شماکہ کے کہنے پر چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ کھنڈر نما مکان میں آ گیا۔ اس مکان کا تہہ خانہ جہاں سے عمرو نے خزانہ اٹھایا تھا اتنا خراب نہیں تھا۔ بوڑھی شماکہ عمرو کو وہاں لے آئی اور پھر وہاں موجود ایک کرسی پر بیٹھ کر نہایت غور سے عمرو عیار کو دیکھنے لگی، جو ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے واقعی کسی غلام کی طرح کھڑا ہو گیا تھا۔
آپ میری مالکہ ہے، آپ نے مجھے اپنا غلام اور محافظ کیوں بنایا ہے، یہ آپ ہی بہتر جانتی ہیں۔ مجھے تو بس اتنا معلوم ہے کہ مجھے سردار امیر حمزہ نے 1 ماہ کے لیے آپ کی غلامی میں دے دیا ہے۔ اب آپ کی جان و مال کی حفاظت کے ساتھ ساتھ آپ کی ہر خدمت بجا لانا میرا فرض ہے۔ عمرو عیار نے ہر قسم کے جذبات سے آری لہجے میں کہا۔ بہت خوب، تمہارا جواب مجھے بہت پسند آیا محافظ عمرو عیار۔ اب سنو، میں آدمزاد نہیں ہوں، شماکہ اصل میرا نام ہے، لیکن میں ایک دیونی ہوں اور دیوستان کی ایک ریاست کارچیا کی ملکہ ہوں۔ میری ریاست اور مجھ پر ایک بہت بڑی مصیبت نازل ہونے والی تھی۔ اس مصیبت سے اگر ہمیں کوئی چھٹکارا دلا سکتا تھا تو وہ صرف تم ہی تھے، کیونکہ تمہارے بارے میں مشہور ہے کہ تم جنوں، دیوں، جادوگروں اور جادوگرنیوں کا مقابلہ کرتے رہتے ہو، اور اب تک سینکڑوں جادوگروں، جادوگرنیوں، جنوں اور دیوں کو ہلاک کر چکے ہو۔ لیکن تمہارے بارے میں یہ بھی مشہور تھا کہ تم کوئی کام کسی خزانے یا دولت کے لالچ کے بغیر ہرگز نہیں کرتے، اور تم انتہائی درجے کے عیار اور چالاک ترین انسان ہو۔ میرا چونکہ پرستان سے تعلق تھا، اسی لیے میں تمہیں کوئی خزانہ نہ دے سکتی تھی اور نہ کسی دولت کا پتہ بتا سکتی تھی، اسی لیے مجھے تمہارے ہی ہتھیار یعنی عیاری سے کام لینا پڑا۔ میں ملکہ شماکہ سے کام بڑھی جادوگرنی بن کر یہاں آ گئی۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ تم ملک شام کسی ذاتی کام کے سلسلے میں گئے ہوئے ہو اور واپسی میں تم اس جنگل سے لازماً گزرو گے۔ میں نے اپنی طاقتوں سے یہ کھنڈر نما مکان بنایا اور اس کے تہہ خانے میں جادوئی خزانہ بھر دیا۔ میں چاہتی تھی کہ تم کسی طرح اس خزانے کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میں تمہیں اس خزانے کے چکر میں الجھا کر سردار امیر حمزہ سے سزا کے طور پر تمہیں اپنا غلام بنا سکوں، اور ایسا ہی ہوا۔ خزانہ اصل میں مٹی اور پتھروں پر مشتمل تھا، جسے میں نے جادو سے تمہارے لیے نایاب اور انمول بنا دیا تھا۔ اس خزانے کو اسی حالت میں رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ میں سایہ بن کر تمہارے ساتھ لگی رہوں، کیونکہ اگر میں تم سے دور ہو جاتی تو خزانہ اپنی اصلی حالت میں آ جاتا اور مٹی اور پتھروں میں تبدیل ہو جاتا۔ بہرحال میں نے جو عیاری دکھانا تھا دکھا دی، اور تمہیں سردار امیر حمزہ کے ذریعے اپنا غلام بنانا تھا سو بنا لیا۔ اب تم میرے غلام بھی ہو اور میرے محافظ بھی۔ تمہیں میں 1 ماہ تک اپنے ساتھ رکھوں گی۔ اسی 1 ماہ میں تمہیں میرے اور میری ریاست کے دشمنوں کو ہلاک کرنا ہے۔ میرے اور میری ریاست کے 2 دشمن ہیں، ایک آدمزاد جادوگر جس کا نام سگوٹا ہے، اور دوسرا ایک دیو ہے جو انتہائی ظالم، سفاک اور شیطان صفت ہے، اس کا نام شونار دیو ہے۔ تم اگر اس دونوں شیطانوں کو ایک دن، 1 ہفتے یا 1 ماہ میں ہلاک کرتے ہو تو میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہیں اسی وقت اپنی غلامی سے آزاد کر دوں گی۔ کیا تم میرے ان دشمنوں کا خاتمہ کرو گی؟ ملکہ شماکہ نے عمرو کو ساری تفصیل بتاتے ہوئے پوچھا۔ میں آپ کا غلام ہوں، بے دام ہوں مالکہ۔ اگر آپ حکم دیں گی میں اپنی گردن کاٹ کر آپ کے قدموں میں رکھ دوں تو میں اس سے بھی دریغ نہیں کر دوں گا۔ میں خود کو ملنے والی سزا صرف اس لیے برداشت کر رہا ہوں کہ میں نے سردار امیر حمزہ کے سامنے زندگی میں پہلی بار جھوٹ بولا تھا۔ مجھے سردار امیر حمزہ نے حکم دیا ہے، اسی لیے میں آپ کے کسی حکم کی سرتابی نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ نے مجھے عیاری اور چالاکی سے غلام بنایا ہے۔ اسی لیے آزاد ہونے کے بعد اس بات کی میں سردار امیر حمزہ سے شکایت ضرور کروں گا۔ وہ میرے لیے جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہوگا۔ باقی رہی شونار دیو اور سگوٹا جادوگر کے خاتمے کی بات، تو آپ مجھے ان کے بارے میں تفصیل بتا دیں۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ وہ آپ کو یا آپ کی ریاست کارچیا کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ عمرو عیار نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ بہت خوب، تم واقعی اچھے اور صاف گو انسان ہو۔ بہرحال پہلے میں تمہیں سگوٹا جادوگر اور شونار دیو کے متعلق بتا دیتی ہوں، پھر تمہیں باقی تفصیل بتاؤں گی کہ تم انہیں کب اور کیسے ہلاک کر سکتے ہو۔ ملکہ شماکہ نے کہا اور عمرو عیار کو سگوٹا جادوگر اور شونار دیو کے بارے میں بتانے لگی۔ ساری تفصیل بتا کر وہ کہنے لگی، عمرو عیار، مجھے معلوم ہے کہ تمہارے پاس چند ایسی کراماتی چیزیں ہیں
جن کی مدد سے تم عموماً عیاری کے جوہر دکھا کر جادوگروں اور جادوگرنیوں کو بیوقوف بناتے رہتے ہو، تمہیں اپنے طلسمی پتلے کو میرا ہم شکل بنانا ہوگا۔ اس طلسمی پتلے میں اپنے پسینے کے چند قطرے اور چند قطرے خون کے ڈال دوں گی۔ اس طرح طلسمی پتلے میں میری بو بس جائے گی۔ سگوٹا جادوگر اور شوناردیو اس پتلے کو اصلی ملکہ سمجھیں گے۔ وہ پتلے پر حملہ کریں گے۔ تمہیں اس وقت ان دونوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ سگوٹا جادوگر کے سینے پر 3 انسانی کھوپڑیوں کے سفید رنگ کے نشان بنے ہوئے ہیں۔ تم درمیان والی سفید کھوپڑی کے نشان پر خنجر یا نیزہ مارو گے تو سگوٹا جادوگر اسی وقت ہلاک ہو جائے گا۔ شوناردیو کو ہلاک کرنے کے لیے اس کے ماتھے پر سانپ کی طرح بل کھاتا ہوا لمبا سینگ کاٹنا ہوگا۔ جب اس کے ماتھے سے اس کا سینگ ٹوٹ جائے گا تب تمہارے ہتھیار اس کے جسم پر زخم لگا پائیں گے، ورنہ تم اسے تیر، تلوار، حتیٰ کہ نیزے بھی مارو گے تو اس کا شوناردیو پر کوئی اثر نہ ہوگا۔ شوناردیو کے کٹے ہوئے سینگ کی نوک اس کی دائیں آنکھ میں مارو گے تو وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ ملکہ شماکا نے امرو عیار کو ساری بات سمجھاتے ہوئے کہا، کیا وہ دونوں مجھ پر حملہ نہیں کریں گے؟ امرو عیار نے سنجیدگی سے پوچھا، کریں گے، وہ تم پر جادو کے وار بھی کریں گے اور تم سے ہتھیاروں اور جسمانی لڑائی بھی کریں گے، اور ان کا مقابلہ تمہیں کیسے کرنا ہے، اس کے جادوئی حملوں سے کیسے بچنا ہے، یہ تمہاری اپنی مہارت ہے۔ ملکہ شماکا نے کہا اور امرو عیار نے پرخیال انداز میں ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کے لیے آپ کو اتنا لمبا چکر چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ مجھے ویسے ہی بتا دیتی تو میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ مجھے محافظ یا غلام بنا کر آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ امرو نے منہ بنا کر کہا، سگوٹا جادوگر تمہارے متعلق سب کچھ جانتا ہے اور تم سے قدرے خواہش بھی ہے، اسی لیے یہ بھی ممکن ہے کہ جب اسے معلوم ہوگا کہ تم میرے محافظ ہو تو وہ شوناردیو کا ساتھ دینے سے انکار کر دے۔ اس سے شوناردیو لازماً بھڑک اٹھے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں ہی آپس میں لڑ مریں اور ہمارا مقصد یوں ہی حل ہو جائے۔ ملکہ شماکا نے جواب دیا، کیا دیوستان کی طرح آپ کی ریاست کارچیا میں ہیرے موتی یا جواہرات نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ دیوستان کے دیو اور دیونیاں تو سونا چاندی بڑے شوق سے جمع کرتے ہیں، پھر آپ کی ریاست تو صرف دیونیوں پر مشتمل ہے، کیا وہ سونا چاندی جمع نہیں کرتی؟ امرو نے اچانک کسی خیال کے تحت پوچھا، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ملکہ شماکا نے چونک کر پوچھا۔ یوں ہی امرو عیار نے پہلی بار مسکراتے ہوئے کہا، ہمارے پاس دیوستان سے بھی بڑا اور قیمتی خزانہ موجود ہے، اسے ہم سبز ستارہ موتی خزانہ کہتے ہیں۔ وہ ہمارا مقدس خزانہ ہے جسے ہم کسی دیو کے ہاتھ بھی نہیں لگنے دیتے، اسی لیے وہ خزانہ میں تمہیں کسی صورت میں بھی نہیں دے سکتی، لہٰذا مجھے تمہیں اپنا غلام بنانا پڑا۔ ملکہ شماکا نے جواب دیا اور امرو عیار نے پرخیال انداز میں سر ہلا دیا، سگوٹا جادوگر اور شوناردیو کے پاس بھی کوئی خزانہ ہے یا نہیں؟ امرو نے پھر پوچھا، اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، تم بہرحال ان دونوں کو ہلاک کرنے کے بعد ان کے ویران کھنڈانما محل میں دیکھ لینا، شاید وہاں تمہیں کوئی خزانہ مل جائے اور تمہاری یہ مہم بھی بیکار نہ جائے۔ ملکہ شماکا نے جواباً مسکرا کر کہا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ امرو نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا، طلسمی پتلا نکال لو اور اسے میری شکل کا بناؤ۔ ملکہ شماکا نے کہا اور امرو نے اس بات میں سر ہلا کر زنبیل سے ماش کے آٹے کا بنا ہوا ایک چھوٹا سا پتلا نکال کر ملکہ شماکا کے سامنے رکھ دیا۔ طلسمی پتلے، ملکہ شماکا کا روپ اختیار کر لو۔ امرو نے پتلے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے پتلے میں حرکت پیدا ہوئی اور دوسرے ہی لمحے وہ ایک دیونی کا روپ اختیار کر کے بڑا ہوتا چلا گیا۔ اس کے جسم پر نہایت خوبصورت لباس نظر آ رہا تھا اور سر پر نہایت خوبصورت زرین تاج بھی آ گیا تھا جو اس کے کاندھوں کو بھی ڈھانپ رہا تھا، اور سر کے عین اوپر اس کی لمبی سی نوک بھی نکلی ہوئی تھی۔ یہ دیونی کا روپ ہے، اسے آدمزاد جیسا روپ اختیار کرنے کو کہو۔ ملکہ شماکا نے پتلے کو اپنا ہم شکل بنتا دیکھ کر جلدی سے کہا۔
امرو نے پتلے کو حکم دیا تو پتلا دیونے کی بجائے ایک نہایت خوبصورت عورت بن گیا، البتہ اس کا لباس اور اس کا تاج ویسا ہی تھا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ملکہ شماکا نے مطمئن انداز میں کہا۔ پھر اس نے اپنے ماتھے پر آئے ہوئے پسینے کو پونچھ کر اس پر چھڑک دیا۔ اس کے بعد اس نے فضا میں ہاتھ مارا تو اس کے ہاتھ میں ایک تیز دار نوکیلا خنجر آ گیا۔ خنجر کی نوک اس نے اپنی ایک انگلی میں چبوئی تو انگلی سے خون نکل آیا، جو اس نے اپنے ہم شکل پتلے پر ڈال دیا۔ اب ٹھیک ہے، ملکہ شماکا نے کہا۔ پھر اس نے کوئی منتر پڑھ کر زمین پر دونوں ہاتھ جھٹکے تو زمین پر نہایت خوبصورت سرخ رنگ کا قلین آ گیا، جس کے سرے پر گول گاؤ تکیہ بھی تھا۔ امرو عیار میرے ہم شکل پتلے سے کہو کہ یہ آنکھیں بند کر کے قلین پر اس طرح لیٹ جائے کہ اس کا سر اور اس کا ایک ہاتھ گاؤ تکیے پر رہے اور دوسرا ہاتھ قلین کے سرے کی طرف ہو۔ ملکہ شماکا نے کہا، اور امرو عیار نے اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ملکہ شماکا کے طلسمی پتلے کو قلین پر لٹا دیا۔ اب تم یہاں قلین کے سرے پر آ کر کھڑے ہو جاؤ، ملکہ شماکا نے امرو سے کہا، اور امرو عیار خاموشی سے ملکہ شماکا کے طلسمی پتلے کے پیروں کے پاس اور قلین کے سرے پر کھڑا ہو گیا۔ ملکہ شماکا نے منتر پڑھ کر فضا میں ہاتھ گھمایا تو اس کے ہاتھ میں ایک لمبا سا نیزہ آ گیا۔ اسے دائیں ہاتھ میں پکڑ لو اور اپنی آنکھیں بند کر لو، جب تک میری آواز تمہاری سماعت میں نہ آئے اپنی آنکھیں مت کھولنا، ملکہ شماکا نے کہا، اور امرو نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے نیزے کا سرا قلین سے ٹکا دیا اور اپنے دائیں ہاتھ میں کسی محافظ کی طرح لے کر کھڑا ہو گیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ یہ اڑن قلین ہے، تم میرے ہم شکل پتلے کے ساتھ اسی طرح فضا میں اڑتے رہو گے۔ سگوٹا جادوگر اور شوناردیو کو جیسے ہی معلوم ہوگا کہ میں اس دنیا میں موجود ہوں، وہ لامحالہ مجھے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح میرا ہم شکل پتلا اور تم ان تک پہنچ جاؤ گے۔ تم ان دونوں کو اس طرح ہلاک کر ڈالنا جیسے میں نے تمہیں بتایا تھا۔ اب تیار ہو جاؤ، سرخ قلین کو میں یہاں سے غائب کر کے فضا میں نمودار کروں گی، اور قلین تمہیں اس وقت تک اڑتا رہے گا جب تک سگوٹا جادوگر اسے اپنی طرف نہیں کھینچ لیتا، ملکہ شماکا نے کہا، اور امرو عیار نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، اور پھر اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے قلین اچانک بلندیوں پر پہنچ گیا ہے اور پھر وہ نہایت تیزی سے ایک طرف اڑا جا رہا ہے، کیونکہ ہوا کے تیز جھونکے امرو عیار کے جسم سے ٹکرانا شروع ہو گئے تھے۔ پھر اچانک قلین کو فضا میں جھٹکا لگا اور وہ رک گیا۔ اسی وقت وہ جیسے فضا میں گھوم گیا اور پھر قلین پہلے سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے اڑنے لگا۔ سگوٹا جادوگر شوناردیو کے ساتھ اپنے محل سے دور ایک غیر آباد علاقے میں کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور اس کے دونوں ہاتھوں میں ایک ہڈی نظر آ رہی تھی جس کا آدھا رنگ سیاہ تھا اور آدھا سرخ۔ سگوٹا جادوگر اس دو رنگی ہڈی پر مسلسل منتر پڑھ پڑھ کر پھونک رہا تھا، جبکہ شوناردیو ہاتھ میں لوہے کی موٹی موٹی زنجیریں پکڑے خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک سگوٹا جادوگر کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی دو رنگی ہڈی درمیان سے ٹوٹ گئی۔ اس کے ایک ہاتھ میں ہڈی کا سیاہ حصہ اور دوسرے میں سرخ حصہ آ گیا۔ جیسے ہی ہڈی ٹوٹی، سگوٹا جادوگر نے یکدم آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھیں کبوتر کے خون کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے فتح مندانہ نگاہوں سے شوناردیو کی جانب دیکھا، پھر اس نے ٹوٹی ہوئی ہڈی کے سیاہ حصے کو زور سے اوپر اچھال دیا۔ فضا میں اچھلتے ہی ٹوٹی ہوئی ہڈی کا سیاہ حصہ یک لخت غائب ہو گیا۔ سگوٹا جادوگر نے جلدی سے زمین کی طرف ہاتھ کر کے اپنا پنجہ پھیلایا۔ اس کی انگلیوں سے بجلی کی سی لہریں نکلیں۔ دوسرے ہی لمحے زمین میں ایک سوراخ ہو گیا۔ سگوٹا جادوگر نے دوسرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی سرخ ہڈی کو اس سوراخ میں ڈالا اور دوبارہ انگلیوں سے بجلی کی لہریں پھینک کر سوراخ کو بند کر دیا۔ میں نے اپنا سب سے طاقتور جادو زمین کے اندر اور باہر پھیلا دیا ہے۔ اب دیونیوں کی ملکہ شماکا جہاں بھی ہوگی، اس جادو کے زیر اثر خود بخود یہاں آ جائے گی۔ ہمیں یہیں رک کر اس کا انتظار کرنا ہے۔ سگوٹا جادوگر نے شوناردیو سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا،
اس کے لہجے میں اب اعتماد جھلک رہا تھا۔ وہ جیسے ہی یہاں آئے گی میں زنجیریں مار مار کر اسے اسی وقت ہلاک کر دوں گا۔ تم اپنی طاقتوں سے اس سے اس کی طاقت شگالی گنجی بونی کو چھین لینا اور اس کی مدد سے مجھے اپنی طرح کا طاقتور جادوگر بنا دینا۔ شوناردیو نے خوش ہوتے ہوئے کہا، نہیں، ابھی اسے ہلاک نہیں کرنا۔ اسے ہلاک کرنے سے پہلے سرخ ہڈیوں کے پنجرے میں قید کرنا ہوگا۔ سرخ ہڈیوں کے بنے ہوئے پنجرے میں قید ہو کر اس کی ساری طاقتیں ختم ہو جائیں گی۔ ہم اس سے کہیں گے کہ وہ پہلے شگالی بونی کو ہمارے حوالے کرے، تب ہم اسے پنجرے سے آزاد کریں گے، اور جب وہ شگالی بونی کو ہمارے حوالے کر دے گی تب ہم اسے ختم کر دیں گے۔ سگوٹا جادوگر نے کہا، اور اگر اس کا محافظ آدم زاد امرو یار اس کے ساتھ ہوا تو؟ شوناردیو نے جلدی سے پوچھا۔ محافظ امرو یار اگر اس کے ساتھ ہوا تو تم اسے بے شک مار ڈالنا۔ اسے ہلاک کرنا ہمارے مفاد میں ہوگا، سگوٹا جادوگر نے کہا، اور شوناردیو کی آنکھوں میں چمک آ گئی، جیسے کسی انسان کو ہلاک کرنے کی اجازت پا کر اسے بے پناہ خوشی حاصل ہوئی ہو۔ وہ بے چین نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ رہا سرخ کلین، ہوشیار ہو جاؤ شوناردیو، ملکہ شماکا سرخ اڑن کلین پر آ رہی ہے، اس کے ساتھ اس کا محافظ امرو عیار بھی ہے۔ اچانک سگوٹا جادوگر نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا، اور شوناردیو چونک کر اس طرف دیکھنے لگا جس طرف سگوٹا جادوگر اشارہ کر رہا تھا۔ واقعی دور آسمان پر سرخ رنگ کا ایک نہایت خوبصورت کلین تیزی سے اس طرف اڑا چلا آ رہا تھا، جس پر گاؤ تکیے کے سہارے ایک نہایت خوبصورت لڑکی لیٹی نظر آ رہی تھی، اور اس کے پیروں کے پاس ایک دبلا پتلا سا بوڑھا نیزہ لیے محافظوں کی طرح کھڑا تھا، لیکن اس کی آنکھیں بند تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے خوبصورت عورت کی طرح وہ بھی آنکھیں بند کیے سو رہا ہو۔ قالین نہایت تیزی سے ان کے سروں پر پہنچ گیا۔ سگوٹا جادوگر نے قالین کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے انگلی کو ہلکا سا جھٹکا دیا تو قالین نے رخ بدلا اور نیچے اترنے لگا، اور آہستہ آہستہ نیچے اترتے ہوئے سگوٹا جادوگر کے قریب پہنچ کر فضا میں معلق ہو گیا۔ شوناردیو، محافظ امرو یار کو ختم کر دو، میں ملکہ شماکا کو سرخ ہڈیوں کے پنجرے میں قید کرتا ہوں، سگوٹا جادوگر نے چیختے ہوئے کہا۔ شوناردیو اس کا حکم سن کر تیزی سے حرکت میں آ گیا، اور پھر اسی لمحے امرو عیار نے آنکھیں کھول دی۔ سرخ قالین برق رفتاری سے اڑتا جا رہا تھا۔ تیز ہوا کی وجہ سے امرو یار کا لباس بری طرح سے پھڑ پھڑا رہا تھا، لیکن امرو یار نیزہ ہاتھ میں لیے قالین پر آنکھیں بند کیے یوں کھڑا تھا جیسے وہ پختہ فرش پر کھڑا ہو۔ اس کا انداز واقعی اس وقت کسی محافظ جیسا ہی دکھائی دے رہا تھا جو ملکاؤں اور بادشاہوں یا پھر شہزادی شہزادوں کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں۔ امرو عیار، سگوٹا جادوگر نے قالین کو اپنے جادو سے اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا ہے۔ ہوشیار ہو جاؤ، جیسے ہی قالین رکے تم اسی وقت آنکھیں کھول دینا۔ تم سگوٹا جادوگر اور شوناردیو کے سامنے ہوگے۔ اس کے پاس پہنچ کر تم اپنی عقل اور اپنی عیاری سے ان کا مقابلہ کرنا۔ اچانک امرو عیار کی سماعت میں ملکہ شماکا کی آواز سنائی تھی، اور امرو عیار کا منہ یوں بن گیا جیسے ملکہ شماکا کی آواز سن کر اس کے منہ میں کوئی کڑوی اور بد ذائقہ چیز چلی گئی ہو۔ ملکہ شماکا نے جس چالاکی اور عیاری سے اسے اپنا غلام اور محافظ بنا کر سردار امیر حمزہ اور لشکر کے لوگوں کے سامنے جس طرح شرمسار کیا تھا، اس کے لیے وہ دل کی گہرائیوں سے اس سے نفرت کرنے لگا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ ملکہ شماکا کی حقیقت جاننے کے بعد اسی وقت اس کا گلا دبا کر اسے مار دیتا، لیکن سردار امیر حمزہ کا حکم تھا، اس لیے مجبور تھا اور اس کی ہر بات ماننے کا پابند تھا۔ سرخ قالین اسے اور ملکہ شماکا کے انسانی طلسمی پتلے کو لیے کافی دیر تک اڑتا رہا، پھر اچانک قالین کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور قالین رک گیا، جیسے اچانک اسے کسی غیر مرئی طاقت نے پکڑ لیا ہو۔ شوناردیو، محافظ امرو عیار کو ختم کر دو، میں ملکہ شماکا کو سرخ ہڈیوں کے پنجرے میں قید کرتا ہوں۔ اچانک اسے ایک تیز اور چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس آواز کو سنتے ہی امرو عیار نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں
اور پھر اپنے سامنے ایک خوفناک شکل والے بوڑھے جادوگر اور دیو کو دیکھ کر بری طرح چونک اٹھا۔ دیو کا رنگ سبز تھا اور اس کے ماتھے پر ایک لمبا اور ٹیڑھا میڑھا نوکیلا سینگ نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بے حد بڑی بڑی اور خوفناک تھیں۔ اس نے ہاتھوں میں لوہے کی زنجیریں پکڑی ہوئی تھیں۔ وہ نہایت غضبناک انداز میں اس کی طرف بڑھنے لگا۔ رک جاؤ شونار دیو، سگوٹا جادوگر، مجھے ہلاک کرنے سے پہلے میری بات سن لو۔ یہ اصلی دیونی ملکہ شماکا نہیں ہے، ملکہ شماکا کا طلسمی پتلا ہے۔ امرو نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے چیخ کر کہا۔ اس کی بات سن کر نہ صرف شونار دیو بلکہ سگوٹا جادوگر بھی بری طرح سے چونک اٹھا۔ اس کے جادو کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ اٹھے کے رہ گئے تھے۔ ملکہ شماکا کا طلسمی پتلا، کیا مطلب؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سگوٹا جادوگر نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں قالین پر پڑی ہوئی حسین لڑکی پر جمی ہوئی تھیں جو بددستور آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ آدمزاد جھوٹ بول رہا ہے سگوٹا جادوگر، یہی ملکہ شماکا ہے۔ اس نے آدمزاد عورت کا بیس ضرور بدل رکھا ہے، لیکن اس کے جسم سے نکلنے والی پسینے اور خون کی بو اچھی طرح سے پہچان رہا ہوں۔ شوناردیو نے جلدی سے کہا اور امرو یار کو مارنے کے لیے پھر اس کی طرف بڑھا۔ یہ طلسمی پتلا ہے سگوٹا جادوگر، ملکہ شماکا نے تم دونوں کو بے وقوف بنانے کے لیے اس پر اپنے پسینے اور خون کے چند قطرے چھڑکا رکھے ہیں۔ اسی لیے شوناردیو دھوکہ کھا رہا ہے کہ یہ اصلی ملکہ شماکا ہے۔ شوناردیو، اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں ہے تو یہ دیکھو، میں طلسمی پتلے کو حکم دیتا ہوں، یہ ابھی اپنی اصل شکل میں آ جائے گا۔ امرو نے جلدی سے کہا۔ پھر اس نے پتلے کو حکم دیا کہ وہ اپنی اصلی شکل میں آ جائے، تو پتلا واقعی سکڑ کر ماش کے آٹے میں تبدیل ہوتا چلا گیا۔ یہ دیکھ کر شوناردیو اور سگوٹا جادوگر مارے حیرت کے بری طرح سے اچھل پڑے۔ ان کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیلتی چلی گئیں۔ اوہ دھوکہ، اتنا بڑا دھوکہ! عیار دیونی اس قدر چلاک نکلے گی، اس کے بارے میں تو میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ لیکن یہ کس طرح ممکن ہے؟ میں نے ملکہ شماکا کو بلانے کے لیے اپنا سب سے بڑا عصا جادو جلایا تھا۔ ملکہ شماکا زمین کی تہ میں ہوتی یا پہاڑ کی کسی چوٹی پر، میرا جادو اسے یہاں کھینچ لاتا، پھر اس کی بجائے اس کا طلسمی پتلا یہاں کیسے آ گیا؟ سگوٹا جادوگر نے انتہائی حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک اسی لمحے ایک زوردار کڑاکا ہوا اور اچانک وہاں ملکہ شماکا لڑکھڑاتی ہوئی نمودار ہوئی اور ایک دھماکے سے زمین پر گر پڑی۔ اس کے چہرے پر شدید خوف تھا۔ دیونی ملکہ، یہ اصل دیونی ملکہ ہے سگوٹا جادوگر، شوناردیو نے ملکہ شماکا کو دیکھ کر بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ ملکہ شماکا کو دیکھ کر امرو عیار بھی پوری طرح سے چونک اٹھا۔ اس کا مطلب تھا کہ سگوٹا جادوگر کا عصا کا جادو نہ صرف اسے بلکہ اصلی ملکہ شماکا کو بھی وہاں کھینچ لایا تھا۔ اسے دیکھ کر سگوٹا جادوگر کی آنکھوں میں بے پناہ چمک ابھر آئی تھی۔ خبردار سگوٹا جادوگر، یہ بھی نقلی ملکہ ہے، امرو عیار نے چیخ کر کہا۔ وہ ایک بار پھر چونک کر امرو عیار کی طرف دیکھنے لگا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ دیکھو، اصلی ملکہ وہ رہی۔ امرو نے ان کے پیچھے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں امرو کی چال میں آ گئے اور تیزی سے پلٹ کر اس طرف دیکھنے لگے۔ اسی لمحے امرو عیار نے زنبیل کا منہ کھول کر ملکہ شماکا کی طرف کر کے آہستگی سے کہا، چل زنبیل میں۔ ملکہ شماکا کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ وہ اڑتی ہوئی امرو عیار کی زنبیل میں گھستی چلی گئی۔ کہاں ہے ملکہ شماکا؟ شوناردیو اور سگوٹا جادوگر نے ایک ساتھ چیختے ہوئے کہا، اور پھر انہوں نے دوسری ملکہ کو بھی وہاں سے غائب دیکھا تو ان کی شکلیں حیرت اور پریشانی سے بگڑتی چلی گئیں۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ وہ بھی نقلی ملکہ تھی۔ یہاں آتے ہی وہ جل کر راکھ ہو گئی اور تمہارے جادو کی طاقت سے اس کی راکھ بھی یہاں سے غائب ہو گئی۔ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا، اوہ ہو، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میرا عصا کا جادو بار بار نقلی ملکاؤں کو کیوں کھینچ کر یہاں لا رہا ہے، اور اصلی ملکہ کہاں ہے؟ سگوٹا جادوگر نے حیرت اور غصے سے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ اصلی ملکہ شماکا میرے قبضے میں ہے سگوٹا جادوگر، امرو نے کہا، اور وہ دونوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اصلی ملکہ تمہارے قبضے میں ہے؟ کیا مطلب؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کہاں ہے اصلی ملکہ؟
سگوٹا جادوگر کا حیرت اور غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ شوناردیو بھی امرو عیار کو کھا جانے والی نظروں سے گور رہا تھا۔ مجھے پہلے نیچے تو اتارو، پھر مجھے اپنے ساتھ محل میں لے چلو، تب میں اصل ملکہ کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ امرو نے کہا۔ وہ واقعی ابھی تک سرخ قلین پر کھڑا تھا اور سرخ قلین ابھی تک فضا میں معلق تھا۔ میں تمہیں اور تمہاری عیاریوں کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہوں امرو عیار۔ نقلی ملکاؤں کو یہاں لانے کی عیاری تمہارا ہی شیطانی ذہن سوچ سکتا ہے۔ تمہیں ملکہ شماکہ نے یوں ہی اپنا محافظ نہیں بنا لیا تھا۔ تمہاری کوئی عیاری اور چلاکی میرے سامنے نہیں چل سکتی۔ میں سگوٹا جادوگر ہوں، دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے طاقتور جادوگر۔ میں چاہوں تو تمہیں یہیں اور اسی وقت ایک پھونک مار کر جلا کر بزم کر سکتا ہوں۔ اسی لیے مجھ سے عیاری کی کوشش مت کرو اور مجھے بتاؤ کہ اصلی ملکہ شماکہ کہاں ہے۔ سگوٹا جادوگر نے غصے اور نفرت سے امرو عیار کو گورتے ہوئے کہا، تم اگر واقعی دنیا کے سب سے بڑے اور طاقتور جادوگر ہو تو اپنی طاقتوں سے پتہ کیوں نہیں کر لیتے کہ ملکہ شماکہ کہاں ہے؟ امرو نے منہ بناتے ہوئے کہا، او نہیں، مجھے ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ شوناردیو، امرو کو زنجیروں میں جکڑ دو، سگوٹا جادوگر نے غصے سے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ دوسرے لمحے شوناردیو حرکت میں آیا اور امرو عیار لوہے کی موٹی موٹی زنجیروں میں بری طرح سے جکڑا جا چکا تھا۔ سگوٹا جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر اس کی طرف پھونک دیا، جس سے سرخ قلین ایک لمحے میں جل کر راکھ ہو گیا اور زنجیروں میں جکڑا ہوا امرو عیار ایک دھماکے سے زمین پر آ گرا۔ زمین پر زور سے گرنے کی وجہ سے امرو عیار کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکل گئی۔ شوناردیو، اسے اٹھا کر میرے محل میں لے آؤ۔ زمینی سرخ بچھو کو بلا کر اس سے معلوم کرنا پڑے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے، میرا ساکہ جادو ناکام کیسے ہو گیا اور جادو کی طاقت اصلی ملکہ کی بجائے نقلی ملکاؤں کو یہاں کیسے اور کیوں کھینچ لائی تھی۔ سگوٹا جادوگر نے غصے اور پریشانی سے بھرپور لہجے میں کہا اور اس نے اپنے ہاتھ اٹھا کر دائیں بائیں لہرا دیے۔ ہاتھ لہراتے ہی وہ یک لخت وہاں سے غائب ہو گیا۔ اسے غائب ہوتا دیکھ کر شوناردیو آگے بڑھا اور اس نے زنجیروں میں جکڑے ہوئے امرو عیار کو دونوں ہاتھوں میں کسی کھلونے کی طرح اٹھا لیا اور پھر اسے لیے ہوئے سامنے دور نظر آنے والے سگوٹا جادوگر کے محل کی جانب دوڑتا چلا گیا۔ امرو عیار کے ہاتھ میں موجود ملکہ شماکہ کا دیا ہوا نیزہ وہیں گر گیا تھا اور زمین پر گرتے ہی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ اپنے کمرے میں نمودار ہو کر سگوٹا جادوگر نے زمین پر پاؤں مارا تو زمین شک ہو گئی اور اس میں سے سرخ بچھو اچھل کر باہر آ گیا۔ سرخ بچھو، حاضر ہے آقا، حکم۔ سرخ بچھو نے سگوٹا جادوگر کو سلام کرتے ہوئے نہایت موزبانہ لہجے میں کہا، سرخ بچھو، مجھے بتاؤ ملکہ شماکہ کہاں ہے؟ میرا ساکہ جادو اسے کھینچ کر میرے پاس کیوں نہیں لایا؟ سگوٹا جادوگر نے تحکمانہ لہجے میں کہا، میں ابھی معلوم کرتا ہوں آقا۔ سرخ بچھو نے موزبانہ لہجے میں جواب دیا اور اپنی دم اٹھا کر گھومنے لگا۔ گھومتے گھومتے وہ رنگ بدلنے لگا۔ ساتوں رنگ بدلنے کے بعد جب اس کا رنگ پھر سرخ ہوا تو اس نے گھومنا بند کر دیا۔ آقا، ملکہ شماکہ اس وقت نہ زمین کی تہہ میں ہے اور نہ زمین کے اوپر، وہ زمینی دنیا سے غائب ہو چکی ہے۔ سرخ بچھو نے کہا، کیا کہا؟ وہ زمینی دنیا سے غائب ہو چکی ہے؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا وہ واپس دیوستان چلی گئی ہے؟ سگوٹا جادوگر نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ نہیں، وہ دیوستان واپس نہیں گئی، وہ یہیں کہیں آس پاس ہی موجود ہے، لیکن اس کا وجود نہ زمین کے اوپر ہے اور نہ زمین کے نیچے، اور آپ کا طاقتور جادو ناکام نہیں ہوا تھا۔ وہ اصل ملکہ شماکہ کو آپ کے پاس کھینچ لایا تھا، لیکن پھر وہ اچانک نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ میری ساتوں رنگین طاقتیں بھی اسے تلاش نہیں کر پا رہیں۔ سرخ بچھو نے جواب دیا، او نہیں، یہ تم نے کیا بکواس لگا رکھی ہے؟ کیا وہ یہیں کہیں آس پاس موجود ہے؟ جب میری جادو کی طاقت اسے یہاں کھینچ لائی تھی تو پھر وہ مجھے دکھائی کیوں نہیں دی؟ اور تم ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہو کہ وہ نہ زمین کے نیچے ہے اور نہ زمین کے اوپر، تو کیا وہ ہوا میں لٹکی ہوئی ہے؟ سگوٹا جادوگر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اس کے بارے میں آپ امرو عیار سے پوچھئے آقا۔
کیونکہ ملکہ شماکہ کو عمرو عیار نے ہی غائب کیا ہے، سرخ بچھو نے جواب دیا۔ عمرو عیار نے غائب کیا ہے؟ اوہ، تو کیا عمرو عیار کوئی جادوگر ہے؟ سگوٹا جادوگر نے اس کی بات سن کر بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا، نہیں آقا، عمرو عیار جادوگر نہیں ہے، مگر اس کے پاس چند ایسی کراماتی چیزیں ہیں جن سے وہ جادوگروں سے بھی بڑے بڑے کام لے سکتا ہے۔ سرخ بچھو نے بتایا۔ اوہ، وہ چیزیں کون سی ہے؟ سگوٹا جادوگر نے حیرانی سے پوچھا۔ نہیں آقا، میرے پاس اتنی بڑی طاقتیں نہیں ہیں جن سے میں عمرو عیار کی کراماتی چیزوں کے بارے میں آپ کو کچھ بتا سکوں۔ سرخ بچھو نے جواب دیا اور سگوٹا جادوگر نے ہونٹ بھینچ لیے۔ او نہیں، اس کا مطلب ہے عمرو عیار نے سچ کہا تھا، ملکہ شماکہ اس کے قبضے میں ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھتا ہوں وہ ملکہ شماکہ کو کیسے میرے حوالے نہیں کرتا۔ تم جاؤ، سگوٹا جادوگر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اس کا حکم پا کر سرخ بچھو واپس زمین میں چلا گیا اور زمین دوبارہ برابر ہو گئی۔ اسی لمحے شوناردیو زنجیروں میں بندھے ہوئے عمرو عیار کو وہاں اٹھا لایا۔ اس نے عمرو عیار کو زمین پر ڈال دیا۔ کیوں سگوٹا جادوگر؟ سرخ بچھو نے کچھ بتایا؟ شوناردیو نے سگوٹا جادوگر سے پوچھا۔ ہاں، ملکہ شماکہ عمرو عیار کے قبضے میں ہی ہے، اس نے سر ہلا کر جواب دیا۔ کیا کہا؟ ملکہ شماکہ اس کے قبضے میں ہے؟ دیونیوں کی ملکہ اس آدمزاد کے قبضے میں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی بات سن کر شوناردیو نے حیرت سے اچھلتے ہوئے کہا، یہ آدمزاد عام آدمزادوں سے کہیں زیادہ چلاک اور شاطر ہے، اس سے جادوگر اور جن یوں ہی خوفزدہ نہیں رہتے۔ سگوٹا جادوگر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ او، تو پھر تم اسے ہلاک کیوں نہیں کر دیتے؟ شوناردیو نے جلدی سے کہا۔ احمق ہو، اگر اسے ہلاک کر دیا تو ہم ملکہ شماکہ کو کہاں تلاش کریں گے؟ ملکہ شماکہ کو اس نے اپنی کسی کراماتی چیز سے غائب کر رکھا ہے۔ سگوٹا جادوگر نے منہ بنا کر کہا، مگر یہ تو ہمیں ملکہ کے بارے میں نہیں بتائے گا۔ شوناردیو نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، بتائے گا، اس کا رواں رواں چیخ چیخ کر بتائے گا۔ ملکہ شماکہ کہاں ہے؟ میں اس کو خوفناک عذاب میں مبتلا کر دوں گا جو اس کے حلق سے ہر بات اگلوا لے گا۔ سگوٹا جادوگر نے خوفناک لہجے میں کہا۔ پھر وہ عمرو عیار کے قریب آ گیا جو زمین پر زنجیروں میں جکڑا خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ عمرو عیار، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم پر اذیتناک عذاب نازل نہ کروں تو تم مجھے ملکہ شماکہ کے بارے میں بتا دو، وہ کہاں ہے، اور اسے میرے حوالے کر دو۔ سگوٹا جادوگر نے خوفناک نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، پہلے مجھے ان زنجیروں سے آزاد کرو، پھر بتاؤں گا کہ ملکہ کہاں ہے۔ عمرو نے کہا، نہیں، تمہیں میں زنجیروں سے کسی بھی صورت میں آزاد نہیں کروں گا، تمہیں ایسے ہی بتانا ہوگا کہ ملکہ شماکہ کہاں ہے۔ سگوٹا جادوگر عمرو عیار سے ضرورت سے کچھ زیادہ ہی خائف معلوم ہوتا تھا، اسی لیے وہ کسی قسم کا خطرہ مول لینا نہیں چاہتا تھا۔ تب پھر میں تمہیں ملکہ شماکہ کے بارے میں نہیں بتاؤں گا، عمرو نے منہ بنا کر کہا۔ او نہیں، میں جانتا تھا تمہارا جواب یہی ہوگا۔ اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں، سگوٹا جادوگر نے غصے میں آتے ہوئے کہا۔ میرے پیروں سے جوتے اتار کر اپنے سر پر مارنا شروع کر دو، شاید تمہیں پتہ چل جائے کہ ملکہ شماکہ کو میں نے کہاں چھپا رکھا ہے، عمرو نے مسکرا کر کہا۔ سگوٹا جادوگر نے اسے گھور کر دیکھا، پھر اس نے ہوا میں ہاتھ مارا۔ اچانک اس کے ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا خنجر آ گیا۔ اس نے خنجر کی نوک اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں گما لی، جہاں سے اسی وقت سرخ سرخ خون ابھر آیا۔ سگوٹا جادوگر نے خنجر فضا میں اچھال دیا، جو فضا میں اچھلتے ہی جماکے سے غائب ہو گیا۔ تب اس نے ہتھیلی پر موجود خون پر کوئی منتر پڑھ کر پھونکا اور خون کے قطرے زمین پر گرا دیے۔ خون کے قطرے زمین پر گرتے ہی سیاہ رنگ کے خوفناک بچھو بنتے چلے گئے۔ ان کی تعداد پہلے 2 سے 4، 4 سے 8 اور اسی طرح بڑھتی ہوئی چند ہی لمحوں میں وہاں 20 سیاہ بچھو رینگنے لگے تھے۔ سیاہ بچھوؤں، عمرو عیار کے جسم سے چمٹ جاؤ اور نوچ نوچ کر اس کا گوشت کھانا شروع کر دو۔ اس وقت تک اس کا گوشت نوچتے رہو جب تک یہ خود چیخ چیخ کر نہ بتا دے کہ ملکہ شماکہ کہاں ہے۔ سگوٹا جادوگر نے سیاہ بچھوؤں کی طرف دیکھتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں کہا، اور اس کا حکم پاتے ہی سیاہ بچھو عمرو عیار کی طرف رینگنے لگے۔
سیاہ بچھو سرسراتے اور اپنا ڈنگ اٹھاتے نہایت خوفناک انداز میں امرو کے قریب جا رہے تھے۔ تمہارے یہ جادوئی کیڑے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے سگوٹا جادوگر، اب بھی وقت ہے میری بات مان لو، مجھے ان زنجیروں سے آزاد کر دو۔ میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ ملکہ شماکا کہاں ہے، بلکہ ملکہ شماکا کو تمہارے حوالے بھی کر سکتا ہوں۔ امرو نے سگوٹا جادوگر کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا، لیکن سگوٹا جادوگر نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں، وہ اشتیاق بھری نگاہوں سے سیاہ بچھوؤں کو دیکھ رہا تھا جو امرو کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ سیاہ بچھو امرو کے جسم پر چڑھ کر اسے ڈنگ ماریں گے اور اس کا گوشت نوچنا شروع کر دیں گے، تو وہ خود ہی چیختے ہوئے اسے ملکہ شماکا کے بارے میں بتانے لگے گا۔ مگر پھر نہ صرف وہ بلکہ شوناردیو بھی بری طرح سے اچھل پڑنے پر مجبور ہو گیا جب انہوں نے دیکھا کہ سیاہ بچھو جیسے ہی امرو عیار کے قریب پہنچے اور انہوں نے امرو پر چڑھائی کی کوشش کی، شعلے سے چمکے اور بچھو وہیں جل کر راکھ ہو گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زہریلے سیاہ بچھو تمہارے جسم کے پاس پہنچ کر خود ہی جل کر راکھ ہو گئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ سگوٹا جادوگر نے چیختے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں شدید حیرت کا عنصر تھا۔ میرے جسم میں آگ دوڑ رہی ہے لنگوٹا جادوگر، تم اور تمہارا یہ گنجے سر والا ناسوردیو بھی اگر میرے جسم کو چھونے کی کوشش کرو گے تو ان سیاہ بچھوؤں کی طرح جل کر بھسم ہو جاؤ گے۔ امرو عیار نے ہنستے ہوئے جان بوجھ کر ان کے نام بگاڑتے ہوئے کہا۔ سگوٹا جادوگر پہلے تو حیرت اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے امرو عیار کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے چند بال توڑے اور ان پر منتر پڑھ کر امرو کی طرف اچھال دیے، جو فضا میں ہی خوفناک سیاہ رنگ کے ناگ بن گئے۔ مگر ناگ جیسے ہی امرو کے جسم پر گرے، سیاہ بچھوؤں کی طرح ایک لمحے میں جل کر راکھ ہو گئے۔ سگوٹا جادوگر امرو عیار پر جادو چلاتا چلا گیا۔ اس نے امرو پر آگ، تیر، جادوئی نیزے، جادوئی پتھر اور بڑی بڑی چٹانیں پھینکی، مگر اس کے کسی جادو کا امرو عیار پر کوئی اثر نہ ہوا، جس کی وجہ سے سگوٹا جادوگر اور شوناردیو جیسے حیرت سے پتھر کے بت بن کر رہ گئے تھے۔ امرو عیار نے اپنے دائیں ہاتھ کی ایک انگلی میں جادو شکن انگوٹھی پہن رکھی تھی، جس کی وجہ سے اس پر سگوٹا جادوگر کے کسی سحر کا اثر نہیں ہو رہا تھا، اور یہ دیکھ کر وہ حیران اور پریشان رہ گیا تھا، جبکہ امرو عیار زور زور سے کہکے لگا کر اس کے حوصلے پست کر رہا تھا۔ جادو شکن انگوٹھی پر صرف جادوئی طاقتیں اثر نہیں کرتی تھیں، ورنہ وہ کسی دھات کے بنے ہوئے ہتھیار سے حملہ کرتا تو امرو کو ضرور نقصان پہنچ سکتا تھا۔ امرو عیار چونکہ لوہے کی اصل زنجیروں میں قید تھا، اسی لیے جادو شکن انگوٹھی بھی اس کی مدد نہیں کر سکتی تھی، اور امرو عیار جان بوجھ کر کہکے لگا رہا تھا تاکہ سگوٹا جادوگر اور شوناردیو کا دھیان کسی دھات سے بنے ہوئے ہتھیار کی طرف نہ جائے، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہا۔ کیونکہ اپنے جادوئی حربے ناکام ہوتا دیکھ کر سگوٹا جادوگر پریشان ہو گیا اور اس نے امرو کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ میں ہار گیا امرو عیار، واقعی تم میری توقع سے زیادہ خطرناک اور عیار انسان ہو۔ اب بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ اگر میں تمہیں زنجیروں سے آزاد کر دوں تو کیا تم واقعی ملکہ شماکا کو میرے حوالے کر دو گے؟ سگوٹا جادوگر نے پریشان نظروں سے امرو کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اب آیا ہے اونٹ پہاڑ کے نیچے، ٹھیک ہے، میں ملکہ شماکا کو تمہارے حوالے کر دوں گا، پہلے تم مجھے زنجیروں سے آزاد کرواؤ، امرو نے کہا۔ سگوٹا جادوگر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے شوناردیو کو امرو عیار کی زنجیریں کھولنے کے لیے کہا تو شوناردیو آگے بڑھا اور اس نے امرو عیار کے جسم کے گرد لپٹی ہوئی زنجیریں کھول کر دوبارہ ہاتھ میں پکڑ لیں، اور امرو عیار ہاتھ پیر ملتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ملکہ شماکا کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں میری 2 شرطیں ماننا ہوگی، امرو نے کہا۔ کیسی شرطیں؟ سگوٹا جادوگر نے ہونٹ پیستے ہوئے کہا۔ سب سے پہلے تو تمہیں مجھے ایک بہت بڑا خزانہ انعام میں دینا ہوگا، اتنا بڑا خزانہ جو 7 بادشاہوں کے شاہی خزانوں سے بھی بڑا ہو۔ دوسری شرط کے مطابق تمہیں اپنی آنکھیں بند کر کے 7 بار امرو عیار زندہ باد کا نعرہ لگانا ہوگا۔ جیسے ہی تم 7ویں بار امرو عیار زندہ باد کا نعرہ لگاؤ گے، ملکہ شماکا خود تمہارے سامنے موجود ہوگی، پھر تم اس سے جو مرضی سلوک کرنا، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔
ان سب سے پہلے تم شوناردیو سے کہو کہ یہاں سے چلا جائے، کیونکہ شوناردیو کی موجودگی میں ملکہ شماکا حاضر ہو کر بھی تمہارے سامنے نہیں آئے گی۔ میں نے اس پر کاکڑو شاکڑو کا منتر پھونک رکھا ہے۔ شوناردیو یا کسی بھی دو کے سامنے کاکڑو شاکڑو منتر کی وجہ سے وہ کسی انسان کو نظر نہیں آئے گی۔ امرو نے اپنی عیاری کا جال بچھاتے ہوئے کہا۔ اس کی شرطیں سن کر سگوٹا جادوگر چند لمحے اس کی جانب کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے شوناردیو کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تو وہ امرو کو غسیلی نظروں سے گورتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ شوناردیو کے جانے کے بعد سگوٹا جادوگر نے جادو کے زور سے وہاں ایک بہت بڑا خزانہ ڈھیر کر دیا۔ ہیرے جواہرات، سونے کی ڈالیاں اور زیورات دیکھ کر امرو عیار خوشی سے دیوانہ ہو گیا، اور پھر اس نے جلدی جلدی خزانے کو اٹھا کر اپنی زنبیل میں ڈالنا شروع کر دیا۔ اتنے چھوٹے سے تھیلے میں اتنے بڑے خزانے کو غائب ہوتا دیکھ کر سگوٹا جادوگر دنگ رہ گیا، اور جب سارا خزانہ امرو کی زنبیل میں غائب ہو گیا تو سگوٹا جادوگر کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اتنا بڑا خزانہ نگلنے کے بعد اس کا تھیلا یوں ہلکا پھلکا نظر آ رہا تھا، جیسے اس میں سرے سے کوئی چیز ہی نہ ڈالی گئی ہو۔ الوؤں کی طرح دیدے بعد میں مٹکا لینا، اب آنکھیں بند کرو اور 7 بار امرو عیار زندہ باد کہو۔ امرو نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا۔ سگوٹا جادوگر کو امرو پر غصہ تو بہت آیا، وہ امرو پر اپنے سب سے طاقتور جادو کو بھی آزما چکا تھا، اسی لیے مجبوراً اس نے آنکھیں بند کیں اور امرو عیار زندہ باد، امرو عیار زندہ باد کے نعرے لگانے لگا۔ امرو نے جلدی سے زنبیل سے خنجر دودی نکالا اور اس کے قریب پہنچ گیا، اور پھر اس نے خنجر دودی پوری قوت سے سگوٹا جادوگر کے سینے پر بنی ہوئی 3 سفید انسانی کھوپڑیوں کے درمیان والے نشان میں کھونپ دیا۔ خنجر سگوٹا جادوگر کے سینے میں دستے تک گھستا چلا گیا۔ اس کے منہ سے ایک فلک شگاف چیخ نکلی اور وہ الٹ کر گر پڑا۔ اس کے سینے سے خون ابل پڑا تھا اور وہ چیختے ہوئے زمین پر بری طرح سے تڑپنے لگا۔ پھر اچانک سگوٹا جادوگر کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس کا تڑپتا ہوا جسم ساکت ہو گیا۔ جیسے ہی وہ ہلاک ہوا، اس کے جسم میں آگ بھڑک اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ اسی لمحے ہر طرف گپ اندھیرا چھا گیا اور ہر طرف سے خوفناک چیخوں اور بدروحوں کے بیان کرنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ پھر سگوٹا جادوگر کی روتی ہوئی آواز آئی، افسوس مارا مجھے امرو عیار نے عیاری سے، میرا نام سگوٹا جادوگر تھا۔ اس آواز کے ساتھ ہی وہاں سے تاریکی چھٹ گئی۔ اب امرو عیار ایک بڑے میدان میں کھڑا تھا، نہ وہاں سگوٹا جادوگر تھا نہ اس کا محل، البتہ اس کے قریب شوناردیو ضرور کھڑا تھا، جو حیرت اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جیسے اسے ابھی تک کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہو۔ امرو عیار کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تم نے سگوٹا جادوگر کو ہلاک کر دیا؟ اس نے امرو کی جانب خوف بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اب تمہاری باری ہے، امرو نے سر ہلا کر کہا، ساتھ ہی اس نے زنبیل سے تلوار حیدری نکال کر اس کے سامنے کر دی۔ خنجر دودی وہ پہلے ہی زنبیل میں رکھ چکا تھا۔ تلوار حیدری دیکھ کر شوناردیو اور زیادہ گھبرا گیا۔ وہ امرو عیار کو واقعی سگوٹا جادوگر سے بڑا جادوگر سمجھ رہا تھا، کیونکہ وہ سگوٹا جادوگر کے جادوئی حملے ناکام ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ تلوار دیکھ کر اس نے خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر امرو عیار بھلا اسے آسانی سے کہاں بھاگنے دے سکتا تھا۔ اس نے زنبیل سے جال الیاسی نکال کر اس پر اچھال دیا۔ شوناردیو جال الیاسی میں الجھ کر گر پڑا۔ امرو عیار نے آگے بڑھ کر اطمینان سے تلوار حیدری سے پہلے اس کے ماتھے پر موجود سانپ نما سینگ کو کاٹا اور پھر سینگ کو خنجر کی طرح پکڑ کر شوناردیو کی دائیں آنکھ میں مار دیا اور پھر تلوار کے ایک ہی وار سے اس کی گردن اڑا دی۔ شوناردیو تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا۔ تب امرو نے جال الیاسی اور تلوار حیدری زنبیل میں واپس رکھ دی۔ شوناردیو اور سگوٹا جادوگر کو ہلاک کرنے کے بعد امرو نے زنبیل سے ملکہ شماکا کو باہر نکال لیا۔ ملکہ شماکا کے چہرے پر بے پناہ خوف و ہراس چھایا ہوا تھا۔ یہ تم نے مجھے کس اندھیری دنیا میں قید کر دیا تھا امرو عیار؟ اس قدر خوفناک اندھیرے میں بری طرح سے ڈر گئی تھی، ملکہ شماکا نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔
آپ کی جان کو خطرہ تھا میری مالکہ۔ سگوٹا جادوگر نے اپنے طاقتور جادوگر سے آپ کو بھی یہاں کھینچ لیا تھا۔ اگر میں بر وقت آپ کو اپنی زنبیل میں بند نہ کرتا تو وہ آپ کو ہلاک کر دیتا۔ میں آپ کا محافظ ہوں، اسی لیے آپ کی جان کی حفاظت کرنا میرا فرض تھا، عمرو نے موزبانہ لہجے میں کہا۔ اسی وقت ملکہ شماکا کی نظر سر کٹے شوناردیو پر پڑ گئی۔ اوہ، تم نے شوناردیو کو ہلاک کر دیا عمرو عیار، اور سگوٹا جادوگر کا جادوئی محل بھی غائب ہے، اس کا مطلب ہے تم نے اسے بھی مار ڈالا ہے۔ ملکہ شماکا نے حیرت اور خوشی کے مارے اچھلتے ہوئے کہا، جی ہاں مالکہ، آپ کا حکم تھا، اسی لیے میں نے ان دونوں کو مار ڈالا ہے۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ عمرو نے خود پر جبر کرتے ہوئے موزبانہ لہجے میں کہا۔ اوہ اوہ، میرا کام ہو گیا، تم نے ایک ہی دن میں میرے خطرناک دشمنوں کو ہلاک کر ڈالا۔ اس کا مطلب ہے کہ میری 10 دیونیاں واپس میری ریاست میں پہنچ چکی ہوں گی۔ تمہارا بہت بہت شکریہ عمرو عیار، تم نے واقعی ایک سچے اور وفادار محافظ ہونے کا حق ادا کیا ہے، اس لیے میں تم سے بہت خوش ہوں۔ اسی خوشی میں تمہیں آج اور ابھی اپنی غلامی سے آزاد کرتی ہوں، ملکہ شماکا نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور آگے بڑھ کر عمرو کے گلے میں موجود غلامی کا کڑا اتار دیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ملکہ عالیہ، لیکن اگر آپ نے مجھے آزاد ہی کرنا تھا تو مجھے سردار امیر حمزہ کے سامنے جا کر آزاد کریں، ورنہ وہ سمجھیں گے کہ میں آپ کو دھوکہ دے کر یا عیاری سے آپ کی غلامی سے نکل آیا ہوں۔ عمرو نے کہا، ہاں ہاں ضرور، آؤ سردار امیر حمزہ کے پاس چلتے ہیں، ملکہ شماکا نے خوشی سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ عمرو کے ذہن میں پننے والی عیاری کو نہ سمجھ سکی تھی۔ عمرو اس کے ساتھ سفر کرتا ہوا سردار امیر حمزہ کے پاس آ گیا، اور اس نے سردار امیر حمزہ کو بتا دیا کہ ملکہ شماکا اصل میں کون ہے، اور اس نے کس طرح اسے اپنی عیاری کے جال میں پھنسا کر اپنا غلام بنا لیا تھا، اور اس سے کیا کام لیا ہے۔ سردار امیر حمزہ کو ملکہ شماکا پر سخت غصہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ اس نے چونکہ ان کے سامنے جھوٹ کہا تھا اور اس کے درباری پر جھوٹا الزام لگایا تھا اور اسے زبردستی اپنا غلام بنایا تھا، اسی لیے اب اسے بھی سزا ملے گی اور اسے 1 ماہ کے لیے عمرو کی کنیز بن کر رہنا ہوگا۔ عمرو نے شماکا دیونی کی طرح سزا دینے کا اختیار بھی سردار امیر حمزہ سے لے لیا، اور پھر اس نے ملکہ شماکا کو حکم دیا کہ وہ اپنی ریاست کا سارا سبز ستارہ موتی خزانہ لا کر اسے دے۔ ملکہ شماکا بہت سٹ پٹائی، اس نے عمرو اور سردار امیر حمزہ کی بہت منت سماجت کی، مگر عمرو نہ مانا۔ سردار امیر حمزہ بھی ملکہ شماکا سے ناراض تھے، اور ملکہ شماکا بھی سردار امیر حمزہ کی حیثیت اچھی طرح سے جانتی تھی، اسی لیے آخر کار اسے اپنی ریاست کا مقدس سبز ستارے نما موتیوں والا خزانہ لا کر عمرو کو دینا ہی پڑا۔ سبز ستارہ موتی خزانہ پا کر عمرو کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے سگوٹا جادوگر سے پہلے ہی اتنا بڑا خزانہ حاصل کر لیا تھا، اب سبز ستارہ موتی کے ڈھیر دیکھ کر اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ خوشی کے مارے ناچنا شروع کر دے۔ وہ جلدی جلدی اس خزانے کو اپنی زنبیل میں بھرنے لگا۔ اس کی پھرتی دیکھ کر سردار امیر حمزہ مسکرا رہے تھے، جبکہ ملکہ شماکا اسے کھا جانے والی نظروں سے گور رہی تھی، جیسے دل ہی دل میں کہہ رہی ہو وہ ایک بار پھر اسے عیاری سے اپنا غلام بنا لے گی، اور ہمیشہ کے لیے اسے غلام بنا کر اس سے نہ صرف اپنا بلکہ اس کا بھی سارا خزانہ حاصل کر لے گی۔